نہیں دے رہا ہے کہ یہ اور یہ چیز کمپیئر کر لیں آپ، یا اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اس کو کمپیئر کریں۔ کمپیریزن سے بھی زیادہ اہم چیز اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے اور بتاتا ہے، دیٹ از اس سوچ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے۔ سوچیں، آپ کو دماغ دیا ہوں، آپ کو عقل دیا ہوں، اس عقل کا استعمال کریں، سوچیں۔ تو دعوت کون سا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ سوچ کی۔ دوسری چیز از واٹ، یہاں پہ ہمارا ذہن کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے، مطلب اس آنکھوں سے دیکھیں، اس نور والے آنکھوں سے دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، کلیرٹی آف حقیقت کو دیکھیں جو دنیا میں ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے من گھڑت دنیا میں جو ہے، رنگین دنیا میں مت ہو جائیں، کم بیک ٹو دا ریالٹی، حقیقت کو دیکھیں۔ ہمارا ذہن کو اللہ تعالیٰ تیز کر رہا ہے، ہماری ذہن کو شارپ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آپ سوچیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، رائٹ؟ دس از اے ریزن as to why اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس مثال میں آپ اور میں کہاں کھڑتے ہیں۔ اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک خاص چیز ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو اس مثال میں آپ کا طرز عمل کیا ہے اور میرا طرز عمل کیا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے ہم کس طرح اس کو آنےسٹلی لیتے ہیں یا نہیں۔ تو اٹ از مور لائک اپنے آپ کے ملاقات کرنا، اپنے آپ کے اندر جھانک کے دیکھنا، اینالائزنگ یور اون سیلف، یا اپنے آپ کو تبدیلی کرنا ہو، یا اپنے آپ میں ریفلیکٹ کرنا ہو، کیا میں سوچتی ہوں، کیا یہ چیزیں مجھ میں ہے، کیا 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 چیزیں مجھ میں جو ہے مجھے وہ بدلنا ہے۔ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ کون سے وہ چیزیں ہیں جو مجھ میں تبدیلی لانا چاہیے۔ بیسکلی اٹ از تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کر رہے ہیں ہم لوگ، اپنے دل کو صاف کرے، اپنے ذہن کو صاف کرے۔ اٹ بیسکلی اٹ از ایکچولی جو ہے یہ مثالیں از نتھنگ بٹ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے میں مجبور بھی کرتا ہے، اور اپنے آپ سے ملاقات کرنے کا دیٹ از دا بیسٹ وے۔ آئی شوڈ سے قرآن شریف از اے مرر۔ قرآن شریف کیا ہے؟ ایک مرر ہے جہاں پہ وی کین سی آر اون سیلف۔ دوسری دنیا نہیں بتاتا ہے، مجھے بتاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ تو اس چیز کو جاننے کے لیے از ویری ویری امپورٹینٹ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مثالوں کے تھرو ایکسپلین کرتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ میں جھانک کے دیکھیں وہ کون سی وہ چیزیں ہیں آپ میں، وہ سب چیزیں ہیں which displeasures اللہ، جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں مجھ میں چینجز لانا ہے، اپنے آپ کو کس طرح میں پاک کروں۔ اگین ٹاکس اباؤٹ تزکیہ نفس، رائٹ؟ تو دس از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ، اللہ تعالیٰ کیوں مثالیں دیتا ہے۔ another important point، اللہ تعالیٰ مثالیں کیوں دیتا ہے کہ ایک انسان جب سوچتا ہے، سمجھتا ہے، ہر چیز حق اور باطل کو پہچان لیتا ہے، صحیح اور غلط کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ذہن تیار ہو جاتا ہے حق کو دیکھنے کے لیے، تب وہ بہتر چوائس کر سکتا ہے، بہترین چوائس کر سکتا ہے کہ میرے لیے، میری زندگی کے لیے یہ فیصلہ بہتر ہے rather than other one۔ فیصلہ، بہتر فیصلہ لے سکتا ہے وہ انسان جب اس کا ذہن تیار ہو، وہ جب وہ سوچتا ہے، ڈفرینٹ ڈفرینٹ اینگل سے سمجھتا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی ول ٹرائی ٹو ٹیک دا بیسٹ چوائس بیسڈ آن دس ون اٹ سیلف۔ اس کے چوائس کے حساب سے ہی جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر غلط چوائس کر لیا، زندگی جو جس طرح سے غلط چوائس سے زندگی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ اگر اچھا چوائس کیا ہے، چوائس اچھا کیا ہے کہ مجھے اس طرح رہنا چاہیے، یہ چیزیں مجھے کرنا ہے، تو اپنی زندگی میں بھی وہی چیزیں ڈھالنا شروع کرتا ہے، اپنی زندگی کا رخ موڑ لیتا ہے، اور that is the path of صراط المستقیم and that is the path of جنہ۔ تو بیسکلی جنت کو جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کون سی امپورٹنٹ چیز از امپورٹنٹ از دا چوائس، کیونکہ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ فری ول دیا ہے، چاہے آپ یہ لیں وہ لیں، ہر چیز اچھا اور برا ہر چیز ہے دنیا میں۔ اچھا پک اپ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ذہن کا تیار ہونا۔ کیا ضروری ہے؟ اس کو سمجھنا۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم کا حاصل کرنا۔ جب تک نالج نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک ان پڑھ اور ایٹ دا سیم ٹائم پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دا سیم وے اللہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپلس دے کے ہمیں بتاتا ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ کیا توحید اور شرک برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں؟
اللہ تعالیٰ is going to explain us inshallah in this ayat. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اس مثال کو غور سے دیکھیں، اس میں خاصیت یہ ہے کہ آپ کے لیے میرے لیے کرنے کے کام بہت سارے ہیں. آئی ہیو ٹو ڈو دیز تھنگس ان مائی لائف. مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، مجھ میں یہ چیزیں آنا ہے. وہ آنے کے لیے واٹ آر دا پوائنٹس انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور پریکٹیکل ایگزامپلس بھی ہم لوگ لیں گے کہ کس طرح جو ہے میں امپلیمنٹ کروں گی یہ چیزیں میری زندگی میں. یہ چیزیں اس آیت کا نچوڑ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کس طرح میں اپنی زندگی میں لے کر آ سکتی ہوں. سو انشاءاللہ دا پریکٹیکل وے آلسو وی ول پلان اٹ آؤٹ. ٹھیک ہے، تو لیٹس اسٹارٹ اپ وتھ آور کلاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم توحید اور شرک کی مثالیں پڑھیں گے. پہلے سورۃ النحل سے 2 مثالیں جو آیت نمبر 75 اور 76 میں بیان ہوئی ہیں. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم. اللہ نے ایک غلام مملوک کی مثال بیان کی ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا کیا ہے، وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے. کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. اور اللہ نے 2 مردوں کی ایک اور مثال بیان کی ہے. ان دونوں میں سے ایک گنگا ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے. جہاں کہیں وہ اسے بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا. کیا برابر ہو سکتا ہے یہ اور دوسرا وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر ہے؟ اسی طرح سورۃ ہود میں بھی ایک مثال بیان کی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. پہلے ہم پہلی مثال کا سیاق و سباق بیان کریں گے. اس مثال سے پہلے 2 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ
ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کے مالک ہے اور نہ وہ کوئی طاقت رکھتے ہیں، بس اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی بندے جو اللہ کے لیے مثال بیان کرتے ہیں وہ باطل ہوتی ہے، بندوں کو حق نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو واضح کرنے کے لیے مثال بیان کر سکتا ہے، اسی لیے اگلی آیت میں پھر مثال بیان ہوئی ہے۔ بندوں کو اللہ نے منع کیا، فلا تضربوا للہ الامثال وللہ المثل الاعلی۔ تو یہاں پر اللہ عز و جل خبر دے رہے ہیں کہ مشرکین ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو رزق میں سے انہیں کچھ بھی دینے کی ملکیت نہیں رکھتے، یعنی ان کے باطل معبود جو ہیں وہ اپنے عبادت گزاروں کو، اپنے بندوں کو کچھ بھی نہیں دیتے، کچھ دینے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ آسمان کے رزق میں سے جیسے بارش وغیرہ برسانا، نہ زمین کے رزق میں سے جیسے کھیت وغیرہ اگانا۔ تو آسمانی اور زمینی دونوں طرح کے رزق دینے سے یہ عاجز ہیں۔ اسی طرح یہ معبودان جو ہیں یہ اس پر بھی قدرت نہیں رکھتے کہ اپنے لیے کسی نفع نقصان کے مالک ہوں، تو کہاں یہ کہ یہ کسی اور کو نفع نقصان دیں گے۔ تو جب ان کا حال یہ ہے کہ نہ اپنا فائدہ کر سکتے ہیں نہ کسی اور کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے کوئی بھی مثل نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں، تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، تم اللہ کے ہمسر اور برابری کرنے والے مت بناؤ، یا اللہ کے ہم مثل مت بناؤ، مشابہ مت بناؤ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مشرکوں کی غلط مثالوں کی بجائے ایک ٹھیک مثال بیان کرتا ہے جو بہت سمپل مثال ہے اور آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے، اور ایک نئے انداز سے شرک کی تردید بھی کی گئی ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مملوک عبد کی مثال بیان کرتا ہے، یعنی عبد بھی ہے اور مملوک بھی ہے۔ جہاں تک عبد کا تعلق ہے تو سارے ہی اللہ کے عبد ہیں، یعنی ہم سب عبد ہیں، عباد الرحمان ہیں، لیکن ہم مملوک نہیں۔ عبدن مملوک وہ ہوتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہو، یعنی کسی کا غلام ہے وہ، یعنی وہ خود غلام ہے، کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے، اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا۔ لا يقدر على شيء، وہ کسی چیز پہ قادر نہیں، یعنی ایک آزاد انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کی ملکیت میں، تو وہ اس میں سے جو چاہے کرے، خود استعمال کرے، کسی کو دے، لیکن جو غلام ہوتا ہے اس کا کمایا ہوا مال بھی اس کا اپنا نہیں ہوتا، وہ تو اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہوتا، اس کے نفس، اس کی ذات کا مالک بھی کوئی اور ہوتا ہے، تو جو اس کے پاس ہے اس کا مالک بھی کوئی اور ہوتا ہے، لہذا کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں اس کے پاس، ٹوٹل اختیار لیس۔ لا يقدر على شيء، وہ کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا۔ آپ دیکھیے کہ ایک غلام ہے جو مکمل غلام ہے، عبدن مملوک ہے، اور ایک عبد وہ ہوتا ہے جو مکاتب ہوتا ہے، جو اپنے مالک کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتنی قیمت تمہیں دیتا ہوں تو مجھے آزاد کر دو، تو وہ دوسری طرح کا عبد ہوتا ہے۔ تو یہاں عبدن مملوکن کی مثال بیان ہو رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، ایک دوسرا شخص ہے جو آزاد ہے، خود مختار ہے، اور اس کے پاس عمدہ رزق بھی ہے، یعنی آزاد بھی ہے اور رزق کا مالک بھی ہے۔ اللہ نے اس کو رزق دیا، رزقاً حسناً، اچھا رزق، پاکیزہ رزق، اور زیادہ رزق بھی ہو سکتا ہے، خوب رزق۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ رزقناہ منا، یعنی ہم نے اس کو رزق دیا ہے، یہ رزق اللہ کی طرف سے اس کو ملا ہے، اور وہ خود اگرچہ کلی مالک نہیں ہے لیکن اس کے پاس اختیار ضرور ہے، اس لیے فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپا کے بھی، ظاہر کر کے بھی، چھپے کھلے، جیسے کہتے ہیں نا سرًّا وجہرًا، یعنی جہاں
چھپا کے دینا مناسب ہے وہاں چھپا کے دیتا ہے، اور جہاں دکھا کے دینا مناسب ہے وہاں دکھا کے دیتا ہے. کوئی بخل نہیں کرتا، پوشیدہ طور پہ خرچ کرتا ہے، اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتا ہے. حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان دونوں کا بہت بڑا فرق ہے. یہاں پر سوال کیا گیا ہے، اور یہ سوال اس لیے نہیں کہ واقعی جواب چاہیے، بلکہ سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کی حالت بالکل مختلف ہے. یہ دو انسان ہیں، ایک عبدن مملوکن ہے اور ایک آزاد انسان ہے. ایک کسی چیز کا مالک نہیں اور ایک کے پاس سب کچھ ہے، مختار کل ہے اور وہ خرچ بھی کرتا ہے. تو پھر الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے کہ تمہارا جواب کیا ہے کہ نہیں برابر نہیں. معمولی عقل رکھنے والا بھی کیا کہے گا کہ برابر نہیں، کیسے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جو اپنا بھی مالک نہیں اور کسی پہ خرچ کرنے کا بھی مالک نہیں، اپنے مال کا بھی مالک نہیں، کوئی اختیار ہے ہی نہیں اس کے پاس، اور ایک وہ جو اختیار رکھتا ہے اور وہ اختیار استعمال بھی کر رہا ہے، دے بھی رہا ہے، دن کو رات کو کھلے چھپے سب کر رہا ہے، ہر وقت خرچ کر رہا ہے. تو پھر جو یہ بات سمجھ جائے اس پر بھی اللہ کا شکر، تعریف اللہ ہی کے لیے. اور جس کو یہ بھی سمجھ نہ آئے تو الحمدللہ علی کل حال، کہ اتنی معمولی بات بھی وہ نہیں سمجھتا. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. کس بات کا علم نہیں رکھتی؟ حقیقت کا علم نہیں رکھتی. یعنی اگر ان کو سمجھ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلی جاہل ہیں، ہر طرح کے فہم سے عاری ہیں. تو بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک کے بطلان کو، یعنی شرک کو باطل کرنے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے کہ فرض کرو ایک غلام ہے جو کسی کا مملوک ہے، اور ایسا ہے وہ کہ جس کو کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں. کیونکہ بعض غلام ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ کرنے کا، دینے کا اختیار بھی دے دیا جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے، ان کو کچھ اتھارٹی بھی دے دی جاتی ہے. لیکن یہاں تو ایسا عبد مملوک ہے کہ کلی طور پر دوسرے کا محتاج ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اور اس کے برعکس وہ شخص جس کے پاس نہایت عمدہ روزی ہے، وسعت بھی ہے، کثرت بھی ہے، ملکیت بھی ہے اور استطاعت بھی ہے اور دل بھی بڑا ہے، اور اس وجہ سے وہ خوب خوب خرچ بھی کر رہا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں، صاحب اختیار ہے. تو اسی طرح پہلے غلام سے مثال لی گئی ہے بتوں کی، کہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے، جن کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا، نہ سنتے، نہ دیکھتے، نہ بولتے، نہ کسی چیز کے مالک. اور اس کے برعکس وہ ذات جو قادر مطلق ہے، جو سارے خزانوں کا مالک ہے، جو دن رات خرچ کرتا ہے. تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب مالک کے مجازی، یعنی وقتی طور پر دنیا میں کسی انسان کو جو اختیار ملا ہوا ہے، اور مملوک برابر نہیں ہو سکتے، تو مالک کے حقیقی اور مملوک کے حقیقی، یعنی جو پکا مملوک ہے، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ رب العالمین کے برابر تم ان بتوں کو کیسے قرار دیتے؟ یعنی آقا اور غلام تو پھر بھی دونوں شکل و صورت میں، انسان ہونے میں کچھ نہ کچھ برابر ہیں، مگر اس کے باوجود اسٹیٹس میں برابر نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی جو قادر مطلق ہے، مالک مطلق ہے، اس میں اور بتوں میں برابری کیسے ہو سکتی ہے جو کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے، کسی چیز پہ قادر نہیں ہے؟ تو جس شخص کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہو، اس کو بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. تو گویا اس مثال کے بارے میں ہمیں دو اقوال ملتے ہیں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ اور بتوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا مالک ہے اور بت کسی چیز کے مالک نہیں. اور دوسرا اس کا ایک معنی اور بھی کیا گیا جو ضمنی معنی ہے، اصل مثال اسی وجہ سے بیان ہوئی، اور وہ کیا کہ یہ وہ مثال ہے جو اللہ نے کافر کے لیے بیان کی ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی خیر نہیں، اور جس کو ہم نے رزق دیا اس سے مراد مومن ہے کیونکہ اس کے پاس خیر ہے. اور یہ ابن عباس اور قتادہ کے قول کا معنی ہے. تو وہ یہاں مومن اور کافر کی مثال بیان کرتے ہیں. تو مومن جو ہے وہ آزاد انسان کی طرح ہے، اور کافر جو ہے وہ مملوک کی طرح ہے، جو کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، جو اللہ کی عبادت اور توفیق سے محروم ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا.
یعنی اس کے اندر خیر کے کاموں میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے کو یا کوئی کام کرنے کو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. اور مومن وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، جو بھی صلاحیتیں دی ہیں وہ ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح آزاد اور غلام برابر نہیں، بخیل اور سخی برابر نہیں، نافرمان اور فرما بردار برابر نہیں، اسی طرح یہ دونوں بھی برابر نہیں. اور اگر بتوں کے اعتبار سے اس مثال کو سمجھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ ایک طرف باطل معبود ہیں، بت ہیں، یہ دیویاں ہیں، دیوتا ہیں جن کے پاس زندگی بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، پتھر کے بت گھڑ کے اگر کسی نے رکھے ہوئے مجسمے بنا کے، ان کے پاس تو اپنی بھی زندگی نہیں ہے، عقل سمجھ بھی نہیں ہے. وہ محتاج ہے اس بات کے کہ ان کو بنایا جائے، ان کو اٹھا کے کہیں رکھا جائے، ان کو کچھ پہنایا جائے، ان کو سجایا جائے، پھر الٹا ان کی حفاظت بھی کی جائے کہ کچھ چرا کے نہ لے جائے. یعنی ہر اعتبار سے محتاج ہے. تو پھر دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالی جو رب کائنات ہے، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، زمین و آسمان کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، اور جنہیں وہ ہر وقت خرچ کرتا ہے. تو اصل معبود اور ان مشرکوں کے معبود دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے، اور سارے انسانوں کو دیا، ان کو بھی جو اس کو مانتے اور ان کو بھی جو اس کو نہیں مانتے. سورۃ النحل میں بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں، اور یہ آیت بھی سورۃ النحل ہی کی ہے. یعنی ایک طرف مثال سے بات سمجھائی گئی، دوسری طرف کائنات کی نشانیوں سے بات سمجھائی گئی. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اس سے نباتات اگتی ہے جس میں تم مویشیوں کو چراتے ہو. وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، یعنی رزق. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے. اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں. یقیناً اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. تو جو رب اتنا کچھ کر رہا ہے، جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، جو تمہیں نظر آ رہا ہے، جس کو تم دیکھ سکتے ہو، اور اس کے مقابلے میں جن بتوں کو تم اپنا سب کچھ مانے ہو، یہ کیا کر رہے ہیں تمہارے لیے؟ انہوں نے آسمان یا زمین کی کون سی چیز بنائی؟ یعنی اس مثال میں آسمانی رزق کی بات بھی ہے، اور پھر زمین میں جو کچھ اگتا ہے اس کی بات بھی ہے، اور رات اور دن اور یہ سارے بڑے بڑے کام. آپ دیکھیے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے جو کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں ہے، کوئی کریٹر ہی نہیں ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک حادثے کے نتیجے میں سب کچھ وجود میں آیا. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس نے عدم سے وجود میں پیدا کیا، فاطر السماوات والارض. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بگ بینگ کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بگ بینگ کس چیز میں ہوا تھا، اور وہ کس نے بنائی تھی، وہ کہاں سے وجود میں آئی، وہ کیسے بن گئی؟ یعنی کیا کسی خالق کے بغیر کوئی چیز خود بن سکتی ہے؟ تو اگر یہ کہیں کہ عدم میں تھی پہلے، تو پھر عدم سے وجود میں لانے والا کون ہے؟ عدم سے وجود میں تو خود کوئی چیز نہیں آ سکتی. ایک چیز مثلاً اس کمرے میں نہیں ہے اور وہ خود ہی سے خود چل کے یہاں آ جائے، یعنی کوئی بے جان چیز، تو آپ کہیں کہ اس سے اب باقی سارا کچھ بن رہا ہے، تو پہلے یہ کہاں تھی؟ اس کا کریٹر کون ہے؟ تو بہرحال اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، اور دن رات اپنے بندوں پر اپنے فیض عام کر رہا ہے. بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، خرچ کرو میں بھی تم پر خرچ کروں گا. اور فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن مسلسل کے خرچ سے بھی اس میں کمی نہیں ہوتی. یعنی دن رات بھی وہ دیتا رہتا ہے نا، دیتا ہی دیتا ہے، ہر کوئی اسی سے مانگ رہا ہے. یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگ رہے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سب کو دے رہا ہے، پھر بھی کمی نہیں ہو رہی.
فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی. یہ تو تھی پہلی مثال. اب ہے دوسری مثال. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ. اور اللہ سبحانہ تعالی ایک مثال بیان کرتا ہے دو مردوں کی, رجلین کی. احدہما ابکم, ان میں سے ایک جو ہے وہ ابکم ہے. ابکم بکمن سے ہے, گنگا, جو بول نہیں سکتا. لا یقدر علی شیء, جو کسی چیز پہ قادر ہی نہیں. یعنی ایک تو گنگا ہے, اور جو عموماً گنگے ہوتے ہیں وہ بہرے بھی ہوتے ہیں, نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے. لا یقدر علی شیء, کسی چیز پہ قادر بھی نہیں, بے اختیار. یعنی جیسے بت ہے, یعنی ایسا شخص بت کا بت ہے, نہ سن رہا ہے نہ بول رہا ہے, اسے کسی چیز کے بارے میں کچھ ہوش ہی نہیں. تو اس سے مراد وہ بت ہو سکتے ہیں جو پتھر کے ہوں یا تراشی ہوئی لکڑی کے, ڈھالے ہوئے تانبے کے, اور جو ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں وہ ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے اور نہ ہی کوئی نقصان ان سے دور کرتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں اس مثال سے بھی مراد بت ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی. یعنی بت گنگا ہے, نہ گفتگو کرتا ہے, نہ کوئی خیر کی بات کرتا ہے, اور نہ ہی کوئی اور بات, اور کسی چیز کی کوئی قدرت بھی نہیں رکھتا. یعنی نہ کوئی بات کر سکتا, نہ کوئی کام کر سکتا ہے, نہ کوئی کلام اور نہ کوئی کام. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ, اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر. کل یعنی اپنی خدمت بھی نہیں کر سکتا, کہاں یہ کہ مالک کی خدمت کرے, ہر لحاظ سے ناقص. یعنی ایسا غلام ہے جو اپنے مالک پر بوجھ ہے, اپنے حلیفوں پر, اپنے پرستاروں پہ, سب پہ بوجھ ہے, ایک طرح سے اپاہج ہے, کسی کام کے قابل نہیں. یعنی جس کا وہ غلام ہے اس کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے وہ. کلٌ علی مولا, یعنی ایسے غلام کی طرح بت بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں اپنے پرستاروں پہ جو ان کی خدمت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی انداز سے بتوں کی بے بسی سمجھائی تھی. سورۃ صافات میں آتا ہے فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون. وہاں بھی ابکم کی بات ہے. تو وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گیا اور کہا تم کھاتے نہیں ہو, تمہیں کیا ہے, بولتے نہیں ہو, کچھ بھی نہیں کرتے. اینما یوجہہ لا یأتی بخیر, جہاں کہیں اس کا آقا اس کو بھیجتا ہے کوئی کام نہیں کر کے آتا, کوئی خیر نہیں لاتا. کیوں نہیں لا سکتا؟ کیونکہ وہ جہاں جاتا ہے وہ نہ کسی کو بول کے بتا سکتا ہے کہ مجھے یہ اس کام کے لیے بھیجا گیا, اور جس سے وہ معاملہ کر رہا تھا اس کی بھی کوئی بات نہیں سمجھتا. یعنی نہ کوئی خیر کی بات کرتا ہے, اور جو بات اس کو سمجھائی جائے وہ بھی اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی. نہ وہ اپنے دل کی بات کا اظہار کر سکتا ہے کیونکہ بول ہی نہیں سکتا, اور نہ ہی کسی اور کی بات اس کو سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ سنتا بھی نہیں. نہ سنتا ہے, نہ سمجھتا ہے, نہ بولتا ہے. تو بتوں کا بھی یہی حال ہے. آپ پتھر کے بت کے سامنے کھڑے ہو کر جو چاہے کہیں اس کو, وہ کچھ نہیں سمجھتے اور نہ ہی بولتے آگے سے. سمن بکمن عمیون ہے. دیکھیے انسان سوچے کہ وہ بت جس کو ڈھال کے آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے یہ پہلے کدھر تھا. پہلے یا تو یہ کسی چٹان کا حصہ تھا, پتھر, یا کسی پیتل کی شکل میں تھا, یا کسی درخت کا حصہ تھا. تو یکا یک وہاں سے ایک شکل دے کے اس کے اندر کی طاقتیں کہاں سے آ گئیں؟ یعنی اگر انسان سوچے تو اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ تو کسی اور ہی شکل میں تھا, وہاں سے آپ نے لا کے اس کو یہاں کھڑا کر دیا. هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل, کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ اور وہ جو حکم دیتا ہے عدل کا, وہو علی صراط مستقیم, اور وہ سیدھے رستے پر بھی ہے. یعنی حق کی دعوت دینے والا اور نہ دینے والا برابر نہیں ہو سکتے. حق کی طرف بلانے والا کون ہے, عدل کا حکم کون دے رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی. اور یہ تو کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں ہے تو کیا حکم دیں گے. اوپر والی مثال میں مال کا مالک تھا, وہ خرچ کرتا تھا. یہاں کیا ہے, پوری طاقت رکھتا ہے, لہذا عدل کا حکم بھی دے رہا ہے اور وہ سیدھے رستے پر بھی. اس کے مقابلے میں جو پارٹنرز اس کے بنا دیے گئے ہیں وہ تو بول ہی نہیں سکتے, تو حکم کس چیز کا دیں گے. وہاں مال کا استعمال نہیں ہو رہا, یہاں کلام نہیں ہو رہا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ,
اور وہ سیدھے رستے پر ہے، یعنی وہ جو حکم دیتا ہے وہ بالکل درست ہے، حق سے ٹیڑھا نہیں اور کسی بھی طرح نقصان دینے والا نہیں۔ اس مثال کے بھی 3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی تو یہی جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ اس میں اللہ کی ذات اور بتوں کے بارے میں مثال ہے۔ اس مثال کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اور بتوں کے لیے بیان کیا ہے۔ تو جو گنگا ہے، کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، اس سے مراد بت ہے، اور جو انصاف کا حکم دیتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی آتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مثال میں اللہ نے مومن اور کافر کی مثال بیان کی ہے، کہ ایک شخص گنگا کافر ہے اور دوسری طرف مومن ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے، اور یہ ابن عباس کا قول ہے۔ اور تیسری طرف ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ یہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام کی مثال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، انہوں نے اس کو اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی لیکن وہ انکار کرتا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کا حکم دیتے تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ اسے جو کام کہتے تھے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، یعنی اپنے آقا پہ بوجھ بنا ہوا تھا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ واقعہ جو حضرت عثمان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس کی سند درست نہیں ہے۔ بہرحال اگر ہم اس کو جنرلائز بھی کریں، یعنی آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ اس کو ایک عمومی معنی میں لیں تو یہاں 2 کردار سامنے آتے ہیں ہمارے۔ ایک وہ کہ جو کسی چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لیتا۔ انسانوں میں سے 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک سلبی ہوتے ہیں، سلبی وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز کا نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں اور کچھ کر کے نہیں دیتے۔ ایسے افراد خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں، ایسے افراد اداروں میں بھی ہوتے ہیں جو ہر چیز کا ایک منفی رخ دیکھتے ہیں اور کوئی کام آپ ان سے کہیں کہ وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جو بھی کام، جو بھی رسپانسبلٹی اول تو وہ لینے کو تیار نہیں، اور اگر آپ ان کو دیں بھی تو کام خراب ہی کر کے آئیں گے۔ اگر آپ اس کو کچھ دینے کے لیے بھیجیں تو وہ صحیح جگہ پہنچا کے نہیں آئیں گے، کچھ لینے کے لیے بھیجیں تو وہ صحیح چیز خرید کے نہیں لائیں گے۔ بجائے اس کے کہ وہ آپ کے کام میں سہولت پیدا کریں، آپ کے مددگار ہوں، الٹا آپ کے سر پہ سوار ہیں، یعنی ان کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایسا شخص جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ وبال جان ہے، وبال جان ہے، کیونکہ کسی کام کا نہیں۔ اور دوسرا وہ ہے جو ایجابی انسان ہے، پازیٹو ہے، اس کے پاس جو خیر ہے وہ بانٹتا ہے۔ اور پچھلی مثال میں چونکہ مال کا ذکر ہو چکا تو یہاں بات کا ذکر ہے کہ اگر اس کے پاس مال نہ بھی ہو تو وہ اچھی بات ہی دوسروں سے شیئر کرے گا، خیر کی بات کرے گا۔ تو یہ 2 لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم سب کو اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم کیسے انسان ہیں۔ ہم اپنے خاندان میں جس بھی پوزیشن میں ہیں، ماں کی، بیوی کی، بیٹی کی، بہو کی، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کو تیار ہیں، یا ہم الٹا دوسروں کے اوپر ایک بوجھ ہی بنے ہوئے، ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں؟ تو ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ اسی طرح اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے، ان کے لیے کچھ کما کے لائے، لیکن وہ الٹا والدین کی ذمہ داری بنے ہوئے۔ تو ایسے اگر کسی بھی شخص کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ جائے تو آپ کی زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی، آپ کی زندگی میں کوئی خیر نہیں رہتی۔ اور دوسرا وہ شخص کہ آپ اس کے ساتھ جب معاملہ کریں تو آپ کا دل خوش ہو جائے اور وہ سیدھے رستے پر بھی ہو، صحیح کام کرتا ہو، یا امر بالعدل بھی کرتا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو، دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہو، تو جو دوسروں کو عدل کا حکم دے گا وہ خود کیا کرے گا؟ خود بھی عدل سے کام لے گا، تو زندگی کتنی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسے ہسبینڈز ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے، یعنی کہ مرد جو قوام جس کو اللہ نے بنایا، جب وہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا تو اس کے بچے اور بیوی، ان کا کیا حال ہوتا ہے، ان کی حالت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے
کیونکہ بجائے اس کے کہ وہ ان کا سہارا بنے، ان کو سپورٹ دے، الٹا ان کی سپورٹ لینا چاہتا ہے. تو یہ جو معبودان باطل ہیں، یہ بھی بجائے اس کے کہ لوگوں کے کام بنائے، لوگوں کو ان کے کام کرنے پڑتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی صحیح رستے پر ہے اور صحیح رستے کی تلقین کرتا ہے، لہذا ہمیں اللہ ہی کے راستے پر چلنا چاہیے اور اسی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا چاہیے. تیسری مثال، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرا اور دیکھنے اور سننے والا. کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اس کے بارے میں اور تھوڑا ڈیٹیلز میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. اوکے، یہاں پہ دیکھیں مثال، the first one that is been given. اوکے، دوربا. دوربا مطلب بیان کرنا. دوربا کا دو میننگ آتا ہے. اسٹارٹنگ میں اگرچہ دوربا آئے گا تو اس کا میننگ کیا ہے؟ بیان کرنے کے لیے آتا ہے. if at all it comes in the between. دوربا مطلب مارنے کو کہتے ہیں، مارنا مطلب پیٹ کرنا ہو، مارنے کو دوربا یوز ہوتا ہے. اگر it is being used in the starting of the sentence, it means بیان کرنا. ٹھیک ہے، ضرب اللہ بیان کرتا ہے. کون بیان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. مثلا مثال، کس کی مثال بیان کرتا ہے؟ اب دیکھیں آیت کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہونا ہے. اوکے، مثل مثال، اب عبدن غلام کی، مملوکا مملوک ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دو چیز کے بارے میں اٹ از ڈبل ایمفسائز ہے. ڈبل ایمفسائز ہے نا. وین اٹ از بین سیڈ ایز غلام، غلام کا مطلب کیا ہے؟ غلام کا مطلب سرونٹ ہے، رائٹ. اب اس میں یو ڈونٹ ہیو ٹو اگین ڈیٹیل لیول میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیکاز غلام از اگین وی انڈرسٹوڈ کہ غلام ہے، ہی از انڈر سم ون، رائٹ. اس کے ساتھ مطلب اس کا آقا کوئی ہے، ہی از انڈر سم ون، رائٹ. اب اس میں جو ہے غلام کے بارے میں ایسا غلام، دیکھ اگین یو ہیو ڈفرنٹ کیٹیگریز آف غلام. غلام ایسے غلام بھی ہے جو ویری لائک جب کام دیا جاتا ہے دے ڈو اٹ ویری نائسلی، اور ان کے پاس وہ طاقت رہتی ہے، جو بھی ان کے اختیار دیا جاتا ہے نا، دے ڈو اٹ ان بیسٹ مینرز، ان بیسٹ وے، دے ٹرائی ٹو میک اٹ ڈو، رائٹ. اب یہاں پہ کیا یوز کیا گیا ہے؟ مملوکا. مملوک کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایسا غلام جو ہے نا، اٹ از مطلب ہی ڈزنٹ ہیو دا کنٹرول ان ہمسیلف، مطلب کچھ بھی اپنے طرف سے کنٹرول نہیں ہے، ہی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ. تو اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا سرونٹ ہے، ایک ایسا آدمی ہے جو اپنا مطلب فلی کنٹرول اس کے پاس نہیں ہے، پہلی چیز. دوسری چیز از واٹ، کیا وہ خود ڈیسیشنز نہیں لے سکتا. اب ایک چیز یاد رکھیں، ہیئر وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ٹو ڈفرینٹ ایسپیکٹس میں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہے یہ غلام جو ہے ڈیسیشنز نہیں لے سکتا، اور کیا رسک نہیں لے سکتا. اب جیسا ایک فری انسان ہے، آپ اور میں ہیں، ہم لوگ ڈیسیشنز لے سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈیسیشنز لے سکتے ہیں، رائٹ. ڈیسیشنز وی کین ٹیک اٹ ایٹ ڈفرینٹ لیولس میں جو ہے ڈیسیشنز لے سکتے ہیں، ویئر ایز دس غلام ڈیسیشنز نہیں لے سکتا ہے. دوسری چیز از واٹ، رسک نہیں لے سکتا. یہ غلام جو ہے رسک نہیں لے سکتا، ڈیسیشنز نہیں لے سکتا، یہ گرو نہیں ہوتا. اس کی ریالٹی سم تھنگ دیٹ ہے نا، کوئی بولے گا تو ہی وہ کرے گا، ادروائز اس کا خود کی مرضی کچھ ہے ہی نہیں، اس کا خود کا اختیار کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہی از کمپلیٹلی پاور لیس. اوکے، اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ اعلی شیئن، اعلی کسی چیز پہ بھی اس کو قدرت، لا یقدر اعلی شیئن، اس کو کسی کی چیز پہ بھی قدرت نہیں ہے. ہی از کمپلیٹلی پاور لیس، ہی از کمپلیٹلی ہوپ لیس ہے. اور وہ جیسا ہے نا، ایک دم ویک ہے، ایک دم کمزور ہے، انکیپیبل ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے طرف سے، اور اس کے پاس طاقت بھی وہ اٹینڈ نہیں کر سکتا. اوکے،
اس کا مطلب کیا ہے اس کا؟ وین وی ٹاک اباؤٹ آل دس تھنگس، یہ کون سا چیز ڈپکٹ کرتا ہے، سمبلائز کرتا ہے؟ اٹ سمبلائزز دیٹ ایک آدمی جو ہے ٹریپ کیا گیا ہے یا غلام ہو گیا ہے، اس کو باندھ دیا گیا ہے، جہاں پہ وہ فزیکلی ہو، مینٹلی ہو، ایموشنلی ہو، ہر وے میں ہی از بین کنٹرولڈ ان آل ایسپیکٹ. اس کا خود کا کچھ اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، دس از واٹ اٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ. اب یہ جو پاور لیس سلیو ہے، مطلب یہ جو غلام ہے جس پہ کوئی طاقت نہیں ہے، اس کو کس سے تشبیہ دیا جا رہا ہے؟ دس از دا پیپل. یہ دو چیز سے لے سکتے ہیں. ایک تو کیا ہے، یہاں پہ بت ہے. پاور لیس لوگ کون ہے؟ وہ بت ہے. جو لوگ بت کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نتھنگ دل بی نوئنگ اٹ، اور بت خود کچھ نہیں کر سکتا، اس کو کچھ اختیار نہیں ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس کو اگر بت کو یہاں سے وہاں رکھنا ہے تو کوئی رکھنا ہے، وہ خود سے نہیں جا سکتا، نہ وہ خود سے بول سکتا ہے، نہ خود سے کچھ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہی از ہیلپ لیس، ہی از پاور لیس. کون؟ بت. اور ویئر ایز جس کو، لیکن دا نیکسٹ کمپیریزن میں کسے کہا جاتا ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے نا، ہی از اے جنرس مین، اس کے لیے جو ہے یہ دیتا ہے، پاور دیتا ہے، جہاں پہ ہر چیز وہ خرچ بھی کرتا ہے، چھپا کے اور دے کے بھی خرچ کرتا ہے. سو یہ تشبیہ اللہ تعالیٰ اللہ سیز دیٹ اٹ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہی کین ڈو ایوری تھنگ، ہی کین گیو ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، تو ایک چیز یہاں پہ is what this one is what again it talks about what؟ ایک بت کے بارے میں. بت is being compared with اللہ سبحانہ و تعالیٰ، that is توحید. ٹھیک ہے. دوسرا چیز، the بت is بتوں کے بارے میں، بت اور شرک ہے نا، اس کے بارے میں آتا ہے. دوسرا ایسپیکٹ is talks about the people، انسان، آپ اور میں. اب اس میں آپ اور میں کہاں پہ فٹ ہوتے ہیں؟ آپ اور میں کہاں پہ فٹ ہوتے ہیں کہ جو انسان میں یہ کوالٹی سے آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کرنے والوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ تو بت کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس میں کہاں ہوں؟ لیٹ us know where do we stand over here. یہاں پہ دیکھنے کی بات، غور کرنے کی بات کیا ہے کہ جس طرح جو انسان ہے، غلام ہے، مملوک ہے، غلام ہے، دیٹ مینس ایک انسان کو جب اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے، وہ کیسا اپنے آپ کو بنا لیتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے کسی کے انڈر ہی رہتا ہے، ڈپینڈنٹ ہی رہتا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہے، جو لوگ جو ہے غلط راستے پہ فالو کرتے ہیں، غلط بلیفس پہ کرتے ہیں، ٹرسٹنگ دا رانگ گاڈس ہو، ٹرسٹنگ دا رانگ پیپل ہو اپنی زندگی میں. دوسری چیز از واٹ، وہ لوگ جو ہے سیلف ڈاؤٹ کرتے ہیں، فیئر، ہمیشہ ہر چیز کو دیکھ کے ڈرتے ہیں، لیزینس رہتا ہے ان کے پاس، اور وہ لوگ ایکشنز نہیں کرتے ہیں، خود سے محنت کرنا، ذمہ داری نہیں لیتے، ذمہ داری کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے یہاں پہ جو ہے سوسائٹی جو بولتی ہے، لوگ جو بولتے ہیں وہی کرتے ہیں، they'll be doing it. ان میں گروتھ نہیں رہتی. اب آپ دیکھیں گے کہ کیا اس طبقے میں، اس کیٹیگری میں میں ہوں کیا دنیا مجھے کنٹرول کرتی ہے؟ کیا دوسرے لوگ مجھے کنٹرول کرتے ہیں، یا میں خود اپنے اخلاق یا اپنے رویے یا اپنے چیزوں کے ذمہ داری لیتی ہوں؟ کیا میں انسان، ذمہ دار انسان بنتی ہوں، یا لوگ کہتے ہیں کہ یہ کر لو تو کر لیا، ادروائز ایسے ہی بیٹھے رہیں؟ نو، وداؤٹ ٹیکنگ ریسپانسبلٹیز، وداؤٹ مطلب ایک انسان میں نہ ایک جنون ہے، نہ ایک انسان میں ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے، نہ ایک انسان میں جو ہے پلان کرتا ہے کہ میری زندگی کس طرح میں جیوں، میں کیا کروں، کس طرح میں. ویسا انسان از مور امپورٹنٹ رادر دین جو صبح اٹھتا ہے ابھی مجھے کرنا کیا ہے، کوئی کچھ بولے گا کام تو میں کر لوں گا، اس کے بعد بیٹھا رہوں گا اور چیزوں کو دیکھ کے ڈرتے رہتا ہے اور ریسپانسبلٹیز نہیں لیتا، کچھ کام کا نہیں ہے، بولتے نا بیکار ہے، کام کا نہیں ہے. اوکے، ویسا انسان it talks about. اور دوسری چیز یہاں پہ it is being talked about is the another category of a person. Okay, another category person یہ کون سا ہے؟ the generous man. ابھی generous man کے بارے میں کیا آتا ہے دیکھیں گے. اوکے، وومن اور اس کی جو مطلب وومن اور وہ جو
رزقناہم رزق دیا ہم نے، اللہ تعالیٰ یہ آدمی کو رزق دیتا ہے، مما اس میں سے جو رزقن رزق حسنا اچھا رزق دیتا ہے، فہوا تو وہ کرتا کیا ہے جب اسے اچھا رزق دیا جاتا ہے تو کرتا کیا ہے، ینفق منہ، یمین کو نفقہ مطلب کیا ہے خرچ کرنے کو، وہ خرچ کرتا ہے منہ اس میں سے، مطلب جو پیسہ اللہ تعالیٰ دیا ہے اس میں ہی سے لوگوں کو خرچ کرتا ہے، سرن مطلب پوشیدہ طریقے سے، و جہرن مطلب علانیت، مطلب چھپ کے بھی خرچ کرتا ہے اور علانی طور پہ ہی خرچ کرتا ہے۔ حل یستون کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمد للہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ اکثرہم لا یعلمون اکثر لوگ جو ہے نہیں وہ علم رکھتے، وہ علم نہیں رکھتے کہ یہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ اب یہاں پہ جو ہے it talks about a man, a generous man، جو انسان جو ہے لوگوں کے لیے کیسا تھا، لوگوں کے لیے کیسا ہے، ایک پاور ہاؤس کی طرح ہے، لوگوں پہ اثر کرتا ہے، اپنے بات کی اثر کرتا ہے، وہ ویسا انسان جو اس کو جو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جیسے کہ اس کے لیے چاہے وزڈم دیا ہے یا اس کے پاس دین کا نالج ہو یا وزڈم دیا ہے یا کوئی بھی خیر کی چیزیں اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے، لیکن تم انٹیلیجنٹ ہو، تم ہے نا حق اور باطل کو پہچان سکتے ہو، تمہارے پاس یہ صلاحیتیں، ہر وہ صلاحیتیں ہر وہ چیز کے لیے کیا کرتا ہے، وہ خود کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، رائٹ، دوسروں کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اور خود کا ہی نہیں سوچتا ہے، وہ دوسروں کا بھی سوچتا ہے، لوگوں کو ہیلپ کرنا ہو، لوگوں کو غلام نہیں بناتا، وہ اس کو ہے نا ایسا چیزیں سکھاتا ہے کہ اچھا تم میرے کو پوچھو گے تو میں بولوں گا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں پتا ہے، تھوڑے سیٹ آف پیپل سیکرٹس شیئر نہیں کرتے ہیں، سیکرٹس ان دا سینس اب یہ ریسیپی کیسا بناتے ہیں اس کا سیکرٹ یو نوز رائٹ، وہ شیئر نہیں کرتے ہیں، دو سیٹ آف تھنگ شوڈ ناٹ بی دیر۔ دیکھیں پکانے کا طریقہ الگ ہے، سیم پیٹرن میں اگر بولیں گے بھی اس کا ذائقہ اس کا ذائقہ الگ ہی رہے گا، ڈفرینس کہیں نہ کہیں تھوڑا ڈفرینس رہے گا، بیکاز دا وے یو پٹ اپ مسالاز، دا وے یو مطلب کس کو کتنا وے میں سلو پروسیس میں پکا رہے یا نہیں، پیٹرن کس طرح ہے، کس کو زیادہ بھنا جانا چاہیے، کس کو نہیں، سم پہ پکتا ہے یا ہائی پہ پکتا ہے، کوکر میں پکتا ہے یا سلو میں پکتا ہے، کس انداز سے آپ ڈالتے ہیں، ایوری تھنگ میٹرس، ناٹ اونلی دا ریسیپی، آل دیز تھنگس میٹرس ان comes into picture right۔ تو اب یہاں پہ کیا کرتا ہے، ہر وہ چیز جو ہے نیک کام ہے جو ہے اوپنلی بھی کرتا ہے، سیکریٹلی بھی کرتا ہے، اوکے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اسے بلیسنگز دیے ہیں، جیسے کہ اس کے پاس جو ہے علم ہے یا اس کے پاس جو ہے ہنر ہے، کسی فیو پیپل آر ویری گڈ ان ٹو آرٹ، کوئی کچھ نہ کچھ اس کو ہنر دیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اچھائیاں اس میں رہتے ہیں نا، جو بھی رہتا ہے نا، چاہے وہ نالج ہو یا پیسہ ہو، رتبہ ہو، یا لیکن وہ انفلوئنس والا، اگر مطلب یہ بات اس کی مطلب ایک اچھے جگہ کام کر رہا ہے، اس کی بات لوگ مانتے ہیں کیونکہ یہ سچا ہے، تو اس کا اگر کوئی آ کے آپ کو بولیں گے کہ مطلب ہیلپ جیسا لیں گے تو ہی ول ہیلپ دیم، کہ ہاں میں کر لوں گا، آپ کا ہیلپ کروں گا، تو انفلوئنس کرے گا یہ لوگوں پہ، اوکے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اپنے خواہشات کا پریزن میں نہیں رہتا ہے، اپنے خواہشات کے اندر جکڑ کے نہیں رہتا ہے، وہ خواہشات سے مار کے نکلتا ہے، یہ انسان اپنے خواہشات کے پیچھے نہیں رہتا، اپنے نفس کے پیچھے نہیں رہتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم نفس کے اپوزٹ ہی کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرتا ہے، سوچتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے، جب ایک کام دیا جاتا ہے ذمہ داری، اگر غلطیاں کرتا ہے تو ذمہ داری لیتا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور تبدیلی خود میں بھی لاتا ہے، اپنے انوائرمنٹ میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ پہلا والا انسان غلام جیسا، کچھ کام کا نہیں ہے، دماغ یوز نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں، ایک بوجھ ہے دنیا کے لیے، کچھ بھی لوگوں کو فائدہ مند نہیں، یہ انسان فائدہ مند انسان ہے، اوکے۔ دس از بیسکلی اٹ ٹاکس اباؤٹ ان دس وے۔ اب آپ کے لیے میرے لیے جو ہے واٹ از دا تھنگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از دیٹ، کیا میں جنرس پرسن ہوں، کیا میں ویسا انسان ہوں جہاں پہ جو اللہ تعالیٰ مجھے نعمتیں دیا ہے ان نعمتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرتی ہوں یا نہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، زندگی میں جو بھی کام ہے کیا میں ذمہ داری لیتی ہوں یا دوسروں پہ ڈال دیتی ہوں، دوسروں پہ تھوپ دیتی ہوں یا میں ذمہ داری لیتی ہوں، اوکے۔ صرف پرسنل لائف میں نہیں، عام معاشرے میں بھی کیا میں ذمہ داریاں لیتی ہوں، جو میرے ریسپانسبلٹیز ہے، اوکے، کیا میں وہ کرتی ہوں۔
تیسری امپورٹنٹ چیز اس میں ہمیں یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ کیا میں ایکٹیو انسان ہوں یا پیسو ہوں. مطلب ایکٹیولی گھر کا کام کرنا ہو، چاہے گھر کا ہو یا مطلب ہاں دیکھیں گے کوئی بولے گا تو تب ہوگا. جب آپ سچ ہے، سچائی کے ساتھ دینا ہے تو آپ اٹھ کے بول سکتے ہیں نہیں یہ سچ ہے، یہ غلط ہے، واٹ ایور اٹ از یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ اسپیک اپ. اور ایکٹیو رہنا ضروری ہے. کسی کے شیڈو میں رہنا، کسی کے پیچھے چھپ چھپ کے رہنا، ارے میں کیا بولوں، میں بولوں گی تو لوگ کیا سوچیں گے، یہ ڈرنا چھپنا، یہ یہ پورا کس کا یہ کوالٹیز ہے؟ یہ کوالٹیز پورا یہ انسان، یہ غلام کا کوالٹیز ہے، عبد المملوک کا ہے نا، اس کے کوالٹیز ہے. تو اس میں سے ہمیں نکلنا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم ہے ایکٹیو رہنا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے ذمہ داریاں لینا ہے، ریسپانسبلٹیز لینا ہے، اور کام بھی کرنا ہے. ذمہ داری لیں گے تو نبھانا بھی ضروری ہے، رائٹ؟ کام بھی کرنا ہے. یہ چیزیں ہمیں اپنے آپ میں چینج لانا ہے. دا نیکسٹ امپورٹینٹ تھنگ، اوکے، اب جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، جو مال ہمیں دیتا ہے، لائک الحمد للہ وی آر بلیسڈ دیٹ وی ڈو ہیو ویلتھ دیٹ وی کین رن آور فیملی. جو مال دیتا ہے کیا میں اس کو وائزلی یوز کرتی ہوں، پراپر وے میں اس کا حق ادا کرتی یوز کرتی ہوں، یا میں یہ سوچتی ہوں کسی کو دوں گی تو میرا مال ختم ہو جائے گا، میرا مال کم ہو جائے گا، تو میں بخل کرتی ہوں یا میں کھلے عام دیتی ہوں. یہ چیک کریں. اگر وہ عادت ہے تو وہ عادت نکالیں. دوسری امپورٹنٹ تھنگ، جو بھی آپ کے پاس علم ہے، بہت سارا علم رہتا ہے، few people are very good into many things. جو بھی علم ہے کیا آپ وہ علم دوسروں تک پہنچاتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں یا بولتے ہیں، یا ہر چیز اپنے طرف ہی رکھ لیتے ہیں؟ یہ چیک کریں. آپ علم دیتے ہیں یا خود کے پاس رکھتے ہیں؟ چیک کریں. اف ایٹ آل خود کے پاس ہی ہے، کسی کو دیتے نہیں ہے، صرف اتنا سوچتے ہیں کہ ہاں اس کو تو پورا آتا ہے، اس کو بولے تو نہیں سنتی، یہ شیطان کا رویہ ہے. شیطان کیا کر دیتا ہے، ارے اس کو بولیں گے تو اس کو تو پورا معلوم ہے، اس کو کیا ضرورت ہے بولنے کا، اس کو تو لائک بول کے بھی بیکار ہے. اب ہم دیکھیں شیطان وسوسہ کیسا ڈالتا ہے، جب آپ کے پاس ایک علم ہے، یا ایک سمپل ورڈ ایز حدیث ہے، رائٹ؟ اب حدیث ہے دل کا کینہ، مطلب روزے رہنا ہے منڈے اینڈ تھرسڈے. اب اس کو تو اب تھرسڈے آ رہا ہے، روزہ رہنے کے لیے اب آپ بولیں گے کہ اچھا روزہ رہو. اب ایک عالم کو ہی بول رہے ہیں آپ ایک روزہ رہو بول کے، آپ کیا سوچیں گے؟ شیطان کیا ڈالے گا دماغ میں؟ اس کو تو پتا ہے، اس کو بولنے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو عالم ہے، اس کو تو معلوم ہے تھرسڈے ہے تو روزہ رہنا چاہیے، تو اس کو تو عالم ہے، اس کو تو پورا پتا ہے. دوسرا آدمی کو دیکھیں گے تو آپ کے دماغ میں کیا ڈالے گا؟ اس کو بول کے بھی بیکار ہے، بولے یا نہ بولے بیکار ہے، اس کو وہ تو رہنے والا نہیں ہے، وہ تو رہنے والا نہیں ہے، بیکار ہے. یہ شیطان ڈالے گا. تیسری چیز کیا کریں گے، اس کو بولیں گے تو یہ ہے نا میری بات ہی نہیں سنتی ہے، اس کو بولنا بیکار ہے، ایک انسان میری بات ہی نہیں سنتی ہے، میں کیوں بولوں اس کو. چوتھے کیٹیگری میں یہ آتا ہے میں اس کو پسند ہی نہیں کرتی ہوں، میں اسے بات کرنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے، تو میں اس کو ایڈوائس کیوں دوں گی. یہ چیزیں جو ہے دماغ میں شیطان ڈال کے ہر وہ اچھائی سے روک دیتا ہے، ہر اچھائی سے روک دیتا ہے. آپ کا کام کرنا ہے، بولنا ہے، چاہے وہ انسان کو معلوم ہے تو اب یہ بھی بول سکتے ہیں نا کہ قرآن کی آیت میں پورے پڑھی ہوں، میں ایک بار دو بار میں پورا سنی ہوں میں، then why do we need to go ahead again? ریمبرنس از امپورٹینٹ. بار بار دہرانا از امپورٹینٹ، بار بار ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرانا از امپورٹینٹ. شیطان ہر جگہ سے چاروں طرف سے حاوی ہے. واٹ ڈو یو مین بائی، مطلب ہر طرح آگے سے پیچھے سے. کیا کہتا ہے شیطان؟ میں چیلنج کرتا ہوں، اللہ سے چیلنج کر رہا ہے وہ، اللہ سے چیلنج کر رہا ہے کہ میں آدم کی اولاد کے سامنے سے وار کروں گا، پیچھے سے وار کروں گا، دائیں بائیں چاروں طرف سے وار کروں گا، دنیا کو خوبصورت بنا کے اس کے سامنے پریزنٹ کروں گا، اور تیری یاد سے دور کر دوں گا، تجھے بھلا دوں گا. اٹ از اے چیلنج. تیری یاد سے بھول جائیں گے، تجھے یاد ہی نہیں کریں گے، وہ اس میں ہی گھما دوں گا ان لوگ کو، ان کو خوبصورت وے میں دنیا کو بنا کر ان لوگوں کو تجھے یاد کرنے کا موقع ہی نہیں دوں گا میں. دیٹ از اگین واٹ یہی تو ہے گمراہی. واٹ ڈو یو مین بائی تقوی اگین؟
تقوی از نتھنگ بٹ ریمبرنس آف اللہ. اللہ تعالیٰ کا ہر موو میں یاد کرنا, ہر موو میں یاد کرنا. یہ کر رہی ہوں, یا اللہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یا اللہ پلیز گائیڈ می, اللہ یہ مجھے نہیں کرنا ہے. کانشیسنس, اب یہ جو انسان ہے کانشیسنس میں رہتا ہے, ہر وقت یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند والے کام میں خود سے کروں. یہ جو کام کی ہوں یہ اللہ پسند کرتا ہے یا نہیں, یہ بات بولی ہوں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نہیں. اگر پسند کر کے لائک بات کر دیے ہیں, کسی کو ایسا ویسا بول دیے ہیں, غصہ آ گیا ہے بول دیے, پھر پچھتاتے اللہ میں جو بات کی ہوں وہ غلط تھا, میرا اسٹیٹمنٹ غلط تھا, یا میں یہ ورڈز یوز نہیں کرنا تھا. وہ جو آپ کا سوچ ہے دیٹ از اگین تقوی. جو آپ کا پچھتاوا ہے, اللہ مجھے معاف کر, اکیلے میں آپ معافی مانگ رہے, وہ ہے تقوی. تقوی از نتھنگ بٹ از واٹ, اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرتے ہوئے ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کا رضا ہے, جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ عمل کروں گی میں, اور جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ عمل میں نہیں کروں گی. ایز سمپل ایز دیٹ. ابھی نالج ہے, نالج دینا ہمارا کام ہے. تو یہ مت سوچے کہ وہ سامنے والے کو تو نالج ہے, اس کو تو کیا ضرورت ہے, یا یہ تو سننے والا نہیں ہے, اس کو تو بول کے بھی بیکار ہے. یاد دہانی ریمائنڈ کرنا آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ آپ کا کام علم دینا ہے, ہدایت میں دوں گا. آپ ڈسکس مت کریں, آپ یہ مت بولے کہ اس کو بیکار ہے, ابو جہل کو بول کے بیکار ہے, یہ تو سننے والا نہیں ہے. ابو لہب کو بول کے بیکار ہے, یہ تو سننے والا نہیں ہے. دیتے گئے ہیں, دیتے گئے. ہی واز کیپنگ آن گیونگ, یہ بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین کی دعوت دیتے جا رہے تھے. Who knows کون سے مومنٹ میں, پتا نہیں. ایک علم والا انسان بھی ہو, کوئی اور انسان بھی ہو, جب آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے, یہاں پہ یہ چیزیں ہو رہے, یہاں پہ خیر کی بات آپ کر رہے, رائٹ, خیر کی بات کرے, اگر وہ انسان کو نہیں معلوم ہے تو ہی ول بی کمنگ, یا کوئی بزی ہے تو وہ نہیں آئے گا. لیٹ اس ناٹ جج پیپل. دیکھو میں بولی ہوں پھر بھی نہیں آیا, دیکھے میں بولی ہوں پھر بھی نہیں تھا وہ روزہ, مجھے معلوم ہے یہ ایسی ہے, یہ کہاں سے آتا ہے. یہ چیز کو ماننا ہے, اپنی سوچ کو بدلنا ہے. سو وی نیڈ ٹو ٹرین آور سیلف. میرا کام کر دی ہوں الحمدللہ, مجھے بولنا تھا الحمدللہ, آئی ٹولڈ. کل یہ چیز ہے, ایک خیر کی بات تھی, میں کل بولنا تھا, آئی ہیو ٹولڈ دس ون. اب اس کے بعد وہ کرے گا یا نہیں کرے گا, اللہ عالم. اینڈ اللہ تعالیٰ is going to, اب یہ کون سا کیٹیگری ہے آپ ڈسکرائب مت کریں. یہ تو یہ انسان کو تو پورا پتا ہے, اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو بول کے بھی بیکار ہے, یہ تو سننے والا نہیں ہے, یہ تو ان پڑھ ہے, یہ تو بیمار ہے, یہ تو روزہ رہنے والا نہیں, یہ تو بیمار ہے, اس کو بولنے کے فائدہ کیا ہے. کیا پتا وہ انسان اپنے فیملی ممبرس میں کسی اور کو بول سکتا ہے. Right? Start sharing the goodness in everywhere, irrespective of describing the people who they are. Okay. Next important thing is what? اپنا ہنر جو ہے, اپنا skills لوگوں کے لیے ہیلپ کرنا, ان کو سکھانا ہو یا ہیلپ کرنا ہو, that is important. یہ چیک کر کے دیکھے کیا وہ چیزیں مجھ میں ہیں, میں چیزیں کو مطلب ہنر سکھاتی ہوں لوگوں کو, یا اپنے طرف اپنے سیمت ہی رکھ لیتی ہوں. میں کوئی بھی مجھ میں کچھ ہنر ہے, کیا میں دوسروں کو سکھاتی ہوں یا اپنے حد تک ہی میں رکھ لیتی ہوں. یہ چیز بھی وی نیڈ ٹو سی, دیٹ از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. رائٹ. اب یہاں پہ جو یہ مطلب بے جان بے بس والا جو سلیو ہے, اس کے کوالٹیز کیا ہے, یہ ہمیشہ لوگوں پہ ڈیپینڈ رہتا ہے, ڈرتے رہتا ہے, اور فالس بلیفز پہ یقین کرتا ہے. ویئر ایز جو انسان کو جنرس پرسن ہے, جو انسان جو صدقہ دینے والا ہے, جب اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے تو سخی انسان بول سکتے ہیں. سخی انسان وہ انسان ہے جو بھی اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں دیتا ہے اس کو بہترین وے میں یوز کرتا ہے, خود کے لیے بھی یوز کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم نیکسٹ ایگزامپل جو استاذہ دیتے ہیں کہ گونگا انسان. اب یہ گونگا انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ گونگا انسان, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے دس ون گونگا انسان, ایٹ دا سیم ٹائم دا لیڈر سیم ہو سکتے ہیں, جسٹ پرسن سیم ہو سکتے. کیا جسٹ لیڈر مطلب کیا ہے, جو ہمیشہ جو ہے یہ مطلب عدل اور انصاف کرتا ہے, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. اب یہ گونگا انسان کے بارے میں کیا کہا گیا تھا. گونگا انسان وہ انسان ہے, اگین اوور ہیئر از واٹ, کہ اب کم از اے ورڈ دیٹ از بین یوزڈ. اب کم مطلب بک من کا جو ہے پلورل از اب کم. ٹھیک ہے. اب اس کا جو انسان ہے یہ سائلنٹ ہے,
اگر اس کے مطلب یہ خاموش رہتا ہے، اس کے پاس نہ وزڈم ہے نہ کچھ چیز ہے، یہ بول ہی نہیں سکتا. اوکے، اور یہ اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ہی از ویک، پاور لیس ہے، ہی از ویک. دنیا کے لیے یہ بوجھ ہے. اب یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ اس کا مطلب کون ہے؟ اس کا مطلب ایک ایسپیکٹ میں دیکھیں گے تو بت ہے. بت جو ہے وہ بکمن ہے، بات نہیں کر سکتے، بیکار ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم پاور لیس ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ وہ ہوا کلی علی مولا، ہاں مطلب اپنے مولا پہ، مطلب اپنے ماسٹر پہ کیا ہے؟ یہ بوجھ ہے. اب بت کو رکھیں گے، جو بت لے کر آتا ہے نا اس پہ بوجھ ہی ہے نا. یہ بت کو یہاں سے وہاں ہٹاؤ، یہ بت کو یہ کرنا، اس کی خدمت کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں نہ، اس کو پوچھتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں. اٹ از مور لائک اے برڈن. اوکے، یہاں پہ کلّا ورڈ یوز ہوتا ہے، دیٹ مینس اٹ از اے ڈیڈ ویٹ. یہ جو ہے دوسروں کے مطلب اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں دے رہا ہے. کیا بت لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے؟ فائدہ نہیں دے رہا ہے. انفیکٹ لوگ ہیں، لوگوں کو پہ یہ نا، اب بت ہے تو مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو بتوں سے، بت جو ہے دوسروں سے کام لیتے رہتا ہے، لیکن اس سے وہ کسی کو فائدہ نہیں دیتا. اور وہ کیا ہے؟ اب گونگا ہے. اسی طرح جو ہے اب دا نیکسٹ ایگزامپل، اپوزٹ ایگزامپل کیا ہے؟ دا جسٹ لیڈر. اوکے، جسٹ لیڈر. اب یہاں پہ جسٹ لیڈر از اگین از اللہ تعالیٰ. جسٹ لیڈر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ایک کیا ہے؟ بت اور اللہ تعالیٰ. ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں. دوسری چیز از واٹ، یہاں پہ انسان کا آتا ہے اگین. انسان، ایک انسان، ایسا انسان جو ہے وہ لوگوں پہ برڈن ہے، وہ اور وہ کچھ بھی ریسپانسبلٹی نہیں لیتا ہے. لوگوں کو مطلب بولتے ہیں نا، تھوڑے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اچھا میں کچھ بھی نہیں، کچھ تو بھی فائدہ والا کام کروں گا، کچھ تو بھی فائدہ والا کام کروں گا. یہ کسی کو فائدہ نہیں دیتا. اوپر سے اپنا پریزنس سے لوگوں کو تھکا دیتا ہے، دو لوگوں کو اریٹیٹ کر دیتا ہے، تھکا دیتا ہے ان کو. اوکے، دیز آر دا تھنگس دیٹ ہی ڈز. ویئر ایز دا پرسن ہو از اے جسٹ رولر، اوکے، جو لیڈر ہے، جو عدل اور انصاف کرنے والا ہے، یہ انسان کیسا ہے؟ اب اس میں اپنے آپ کو ڈھونڈے کہ میں اس میں ہوں کیا. اوکے، جو انسان ہے نا حق کی بات کرتا ہے، اوکے، ایکٹیو رہتا ہے وہ ہمیشہ، اور ایٹ دا سیم ٹائم عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے. کہیں بھی انجسٹ ہوتا ہے، وہ چاہے وہ گھر میں ہو یا سوسائٹی میں ہے، وہ بولتا ہے، وہ سیدھی راہ جاتا ہے. وہ اعلیٰ صراط المستقیم، وہ ہمیشہ سیدھی راہ پہ ہی جاتا ہے. ہی از این ایگزامپل، ہی از این انفلوئنسر. لوگوں کو ہے نا انفلوئنس کرتا ہے، اپنی اچھائی سے لوگوں کو چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے، دس از واٹ اٹ از بین ڈن. اب اس میں جو ہے اف یو جسٹ سی، یہ سامنے والا، یہ اپوزٹ والا کیا ہے؟ برڈن ہے، جو گونگا ہے، حق کی بات نہیں کرتا. یہ انسان حق کی بات کرتا ہے. وہ انسان کیا ہے؟ ہر چیز کو چھپتا ہے، ڈرتا ہے، میں بولوں گی تو لوگ کیا کہیں گے. لیکن یہ انسان جو ہے ڈٹ کے مقابلہ، کچھ بھی ہو جائے، حق جو ہے حق ہی رہے گا. میں صحیح ہوں تو سچ بولوں گا. میں یہ چھپ کے ہے نا، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ میرا امیج خراب ہو جائے گا، میری دوستی ان کے ساتھ خراب ہو جائے گی، ان لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. یہ چیزوں میں کون ہے؟ وہ پہلا والا انسان ہے جو غلام ہے، ایٹ دا سیم ٹائم گونگا غلام ہے. یہ انسان کو ہے عدل اور انصاف کرنے والا انسان، اور خیر بانٹنے والا انسان. کیا ہم خیر بانٹنے والا، عدل انصاف کرنے والے انسان بنتے ہیں، یا گونگے ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے ایک غلام، لوگوں کے غلامی کرنا ہو، پیسوں کے غلام ہو، کسی چیز کے غلام جیسا بنتے ہیں. وے ڈو وی اسٹینڈ؟ اب اس میں جو ہے آپ کے لیے، میرے لیے یہ ہے، کیا مجھ میں وہ کوالٹی ہے ایک پاورفل رولر کی جیسا، ایک جسٹ رولر کے جیسا، جہاں پہ میں ایکٹیو ہوں اور حق کے بارے میں بات کرتی ہوں، چیزوں کو چھپانا کرنا نہیں کرتے، اور ہمیشہ اچھے باتیں کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، انکریج کرنا کرتے ہیں، یا لوگوں کو ڈسکریج کر دینا، لوگوں کو ارے رے مت جاؤ یہاں پہ، یہ ہو جائے گا، ارے یہ ہوگا، نیگیٹو باتیں کرتے ہوئے ہم کریں گے، یا لوگوں کو پروموٹ کرنا ہو، لوگوں کو ایڈوائس دینا ہو، لوگوں کو سپورٹ کرنا ہو. کچھ نہیں ہوگا. کوشش کرو تم، دیکھو انجام کے بارے میں مت دیکھو، کوشش کرو جتنا ہو سکے، جتنا بھی آپ کر سکتے اتنا کرو، کیونکہ دیٹ از اگین اے لرننگ ایکسپیرینس. کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، آؤٹ کم نہیں آئے گا، نو پرابلم، لیکن دا جرنی آف ایکسپیرینس، دیٹ مینس آپ ایکسپیرینس لے سکتے ہیں، اس میں کیا کیا غلطیاں ہوئے وہ پہچان سکتے. ڈو اٹ، نتھنگ ول ہیپن، کچھ نہیں ہوگا. دس از دا ایٹیٹیوڈ آف a just leader.
will be having it, a righteous person will be having it, کہ لوگوں کو ابھارتا ہے، اچھے کاموں کے لیے ابھارتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کوشش دیکھتا ہے، رزلٹ نہیں دیکھتا. تو ڈونٹ وری، کوشش کریں آپ. دس از واٹ اگین a just righteous person speaks, right? ویرائز یہ جو گونگا ہے نا، گونگا اور ہیلپ لیس ہے، کچھ نہیں کر سکتا، یہ کیا ہے، لوگوں کے لیے برڈن ہے. اب یہ آ رہا ہے، اب اس کو ہم لوگ دیکھنا پڑے گا، یہ بوجھ ہے ہمارے لیے. تو وہ لوگوں کے لیے کچھ فائدہ مند انسان بنتا ہی نہیں. تو آپ کے لیے، میرے لیے فائدہ مند انسان بنے، لوگوں کے لیے خیر خواہ بنے. بی اے پرسن جہاں پہ آپ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ، یہ چاہے وہ ایڈوائس دے گی یا مجھے ہیلپ کرے گی یا گھر کے کام میں ہیلپ کرے گی یا اینی تھنگ شی ول سپورٹ می. ایک مورل سپورٹ رہے گا، فائنینشیل سپورٹ رہے گا، ایموشنل سپورٹ رہے گا. کچھ بھی نہیں، بٹ ایٹ لیسٹ ایک پیٹ کر کے کچھ نہیں ہوگا، ایوری تھنگ ول گو آن ویل. اللہ ہے نا، وہ دلاسا دینے والا انسان بھی ہے. تو کچھ بھی نہیں تو ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتا ہے وہ انسان. وہ بس وہ کافی ہے. لوگ کہتے ہیں نا میں سب کر لوں گی، بس تو میرے ساتھ رہو، جسٹ مجھے پیٹ کرتے جاؤ، ساتھ رہو، بس کافی ہے. That is the biggest himmat, being someone is there with you, but they are not doing anything. ان کی presence itself, ان کا presence and motivate کرنا itself is enough. That energy vibes بولتے ہیں نا، give them. سامنے والا جب ڈرین ہوتا ہے نا، اپنی پازیٹیوٹی سے انرجی دیتے جائیں لوگوں کو، اور ایک پلان بھی کریں ٹو لوگوں کو ٹرانسفارم کرنے. اوکے، پہلی چیز، اگر یہ عادت مجھ میں ہے جہاں پہ میں پیچھے پیچھے رہنے والی ہوں، پیسو پیچھے رہنا، لائک سامنے آ کے بات نہ کرنا، اپنا پوائنٹ آف ویو نہ کہنا، یا لائک حق کی بات رکھنا نہیں، لائک نا چھپ چھپ کے رہنا، پیچھے رہنا، چپ چاپ رہنا، ذمہ داری نہیں لینا، جس طرح یہ غلام اور گونگا ہے اس طرح نہیں بننا ہے ہمیں. اگر وہ کوالٹیز ہے تو اپنے آپ میں چینج لائیں. اسٹارٹ ٹیکنگ کنٹرول آف یور لائف. مجھے جو بھی ذمہ داری، اگر میری لائف ایسی ہے بیکاز میری ذمہ داری کی وجہ سے ہو رہا ہے، اٹ از بیکاز آف می تھنگس، تو ذمہ داری لے ہر وہ چیز کی. دوسری چیز، اگر ہم لوگ سیلفش ہے، کنجوس ہے، تو کنجوسی کو ہٹانے کا ضد کیا ہے، شیئر کرنا اسٹارٹ کر دیں. ہر وہ چیز جو بھی اللہ تعالیٰ پہ دیا ہے، ہر وہ چیز خیر بانٹتے جائیں. ٹھیک ہے، اگرچہ جب آپ کہیں نہ کہیں کسی کو تکلیف دیا جا رہا تھا، آپ کے نظر سے دیکھتے ہیں کہیں بھی ہو انجسٹس ہو رہا ہے، وہاں پہ بات کرنا سٹارٹ کریں. لوگ کیا کہیں گے، میری دوستی چلے جائے گی، لیکن میں گڈ بکس میں نہیں رہوں گی. اچھا، میں کیوں بات کروں، پورے دوسرے لوگ ہیں نا یہ بات کریں گے. جب ہی بھی سچویشنز ایسا آتے ہیں، اگر آپ بات نہیں کر رہے ہیں، امیجن کریں کہ ہم گونگے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم غلام ہیں. مجھے رائچیس پرسن بننا ہے، ایک حق اور باطل کو یہ لیڈر بننا ہے، مطلب جسٹ لیڈر بننا ہے. تو مجھے کہاں پہ جسٹس کرنا ہے تو وہاں پہ حق بات کرنا ہے، تو وہاں پہ میں کروں گی. اب ناؤ ایک دوسرے کو سوال بھی کر سکتے ہیں آپ کہ جو نالج مجھ میں ہے، کیا میں اس کو یوٹیلائز کرتی ہوں پراپر وے میں، اپنے حد تک ہی رکھتی ہوں یا لوگوں تک پہنچاتی ہوں، اور اس سے میں لوگوں کو فائدہ بھی دینے کی کوشش کرتی ہوں. ڈو آئی ڈو دیٹ ون؟ کیا کتنے لیول میں لوگوں کو ہیلپ کرتی ہوں؟ دیکھیے، ہیلپنگ از ڈفرینٹ، لوگوں پہ تھوپنا از ڈفرینٹ. اب سچویشن کبھی کبھار ایسا بھی آ جاتا ہے کہ لوگ ہیلپ کرتے ہیں، اچھا ہیلپ کر رہی ہوں، آئی وانٹ ٹو گیو یو، اب میں اب خود دینا، ارے میرے پاس زیادہ بڑھ گیا ہے، میرے پاس زیادہ پڑ گیا ہے کھانا، چلو بھائی ان کو بانٹ دو، ان کو دے دو، ان کو دے دو. دیٹ از ڈفرینٹ. اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے آپ کس انداز سے بنا رہے. آپ جب پکاتے وقت ہی ان کو دوں گی میں، اس طرح آپ انداز سے یہ کر رہے، تو دیٹ از اے ڈفرینٹ لیول آف صدقہ، دیٹ از اے ڈفرینٹ لیول آف شیئرنگ دا تھنگس. اس میں آپ کا نیت پرکھا جاتا ہے. کیا میں جب دیتی ہوں، جو میں کھا رہی ہوں وہی لیول آف دے رہی ہوں، یا بچ گیا ہے، خراب ہو جائے گا، بچ گیا ہے تو میں بانٹنا شروع کری ہوں. بوتھ دا تھنگ میٹرس. دینا غلط نہیں ہے، بٹ میٹرس کس طرح آپ دیتے ہیں، رائٹ. جب سامنے والے کو دیکھیں، I will again emphasize one important thing. ایک انسان جو ہے ایک چیز لے لیتا ہے، ہاں مجھے لوگوں کو دینا ہے، کیسا بھی دینا ہے، بس دینا ہے، یہ دے دوں گی، وہ دے دوں گی. لیکن عقل بھی یوز کرنا ضروری ہے. سامنے والے کو جب دیتے ہیں، اس کو وہ محبت، وہ عزت بتائیں. میرے پاس زیادہ ہے تو میں دے دوں گی، میرے پاس زیادہ ہے تو دے دوں گی. سامنے والا حقیر نہیں ہے، نہ سامنے والا حقیر ہے، نہ سامنے والا غریب ہے.
اگر آپ سے ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے یہ دے دیں، فار ایگزامپل اب آپ راستے میں جا رہے ہیں یا آپ کے دوست کے پاس ہے، تو ویل سے اچھا مجھے لکھنا ہے نوٹس، ایک پینسل دو. آپ لے کے آ کے پینسل کا پورا باکس ہی خرید کے جو آپ کے گھر میں ہے پورا باکس دے دیں گے، سیئنگ دیٹ ہاں لے لو تم پینسلس میرے پاس بہت ہے. یہ رویہ از ناٹ گڈ. جب وہ انسان پوچھتا ہے مجھے ایک پینسل دو، اوکے فائن، 2 پینسل دے دو، نو پرابلم، ایک رکھ لو آپ، نو پرابلم. اس طرح کریں گے تو سامنے والے کی عزت کر رہے آپ. یہاں پہ ریسپیکٹ آ رہا ہے، یہاں پہ آپ سامنے والے کی عزت بھی کر رہے، اور اس کے پاس ہے، ایسا نہیں کہ اس کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس آیا ہے، ہی نیڈس اے پینسل، وہ کلاس میں پینسل بھول گیا ہے، تو آپ پوچھ رہے، تو آپ ایک پینسل دیں یا 2 دیں، پرفیکٹلی فائن. پورا باکس اٹھا کے دے دینا، ہاں یہ بچ گیا ہے، یہ رکھ لیں آپ. یہ جو رویہ ہے نا، دیٹ از اگین ایک انسان کو نیچا دکھائی جیسا لگتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو نیک کام کر دی ہوں بھائی، میں تو دے دی ہوں، میں خرچ کرنے والی ہوں، میں تو دے دی ہوں. لیکن دینے کا انداز غلط ہے. جب آپ دیتے ہیں، سامنے والے کے بارے میں، فیلنگز کے بارے میں کبھی سوچے ہیں؟ میں دے دی ہوں، دیٹ از ناٹ دا تھنگ. ہاؤ دا ریسیور کو کیا لیول آف عزت دیے ہیں، ریسیور کو غصہ آیا ہے کیا، لینے والے کو تکلیف ہوئی ہے کیا، لینے والوں کی محبت وہ بھی جاننا از امپورٹینٹ. اٹ از اے کمپلیٹ تھنگ. دے کر ختم کرنا نہیں ہے. پلیز بی ویری ویری کیئرفل وین یو آر گیونگ سم ون. وہ جس طرح دینے کا، دیکھے بینگ گڈ نہیں، دا وے یو بینگ گڈ. خرچ کرنا امپورٹینٹ نہیں ہے، کس طرح آپ خرچ کرتے ہیں میٹرز، اسٹارٹ ٹو اینڈ. کیا وہ خرچ میں آپ کی نیت، گھر پہ بنا رہی ہوں میں، میری نیت ہو پکانا کا، لیکن کس طرح آپ سامنے والے کو دیتے ہیں میٹرز. کیا وہ محبت سے دے رہے ہیں آپ، یا کمانڈ آ رہا ہے، یا آپ کے دینے کی اس میں سامنے والے کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پکا دیے ہیں تو دیتے جا رہے، ڈاکٹ محسوس کرے، یا آپ جب دیتے ہیں وہ محبت محسوس کرتا ہے. یہ چیک کریں. تھوڑے سچویشن میں ایسا بھی آتا ہے، سامنے والا محبت چیک نہیں کرتا ہے. ہی ول ناٹ سی. دینے والا کو کیا ہے کہ ہاں میرے پاس ہے، میرے پاس بہت ہے، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو. سامنے والا از ناٹ بھکاری ویئر ہی وانٹس ٹو ٹیک سو مینی تھنگس. پسند نہیں کرتا ہے. ہولڈ یور سیلف. جب ایک پوچھا جاتا ہے کہ ایک چیز دیں تو ایک ہی چیز دیں، یا ایک ایکسٹرا دے دیں، دیٹ از گڈ. رادر دین پورا کا باکس دے دینا is something that you are making that person feel bad. Respect the feelings of the person to whom. خاص کر کوئی اور چیز از ڈفرینٹ. کبھی کسی کو دیتے ہیں نا، سامنے والے کے ایموشنس کو خیال کرے، سامنے والے کے ایموشنس کو ریسپیکٹ کرے. چاہے آپ وہ ضرورت مند ہے تو اور زیادہ فیل ہوگا. جو ضرورت مند نہیں ہے، میں آئی ہوں آپ کے پاس، آئی سے آئی وانٹ واٹر، آپ پورا کا پورا بوٹل کا پورا کین مجھے دے دیتے، رکھ لو آپ. دس از ناٹ اے گڈ ایکٹ. پانی پوچھی ہوں تو آپ مجھے 2 بوٹل دیں گے، ایک بوٹل دیں، پرفیکٹلی فائن. گیونگ دا ہول سیٹ آف بوٹل سیئنگ دیٹ رکھ لیں آپ، سامنے والے کو انسلٹ ہے وہ. دس از اے نارمل ون. ویسے ہی ایک ضرورت مند انسان ہے جو صحیح بھی بھوکا پیاسا ہے، اس کو جب ہم لوگ کھانا دیتے ہیں، اچھا لے رکھ لے، یہ بھی رکھ لے، تو یہ بھی رکھ لے. کس عزت سے آپ دے رہے ہیں؟ سامنے والا افینڈ ہوتا ہے نا. جو انسان کو ضرورت ہے افینڈ ہوتا ہے. دیٹ از بین ٹیکن انٹو چارج بائی اللہ تعالیٰ. سامنے والا دعا دینا ہے، جب آپ دیں گے کچھ، سامنے والا دعا دینا ہے، وہ لیول میں کریں، رادر دین ایسا وے میں دینا. کیوں بول رہی ہوں؟ بیکاز دس از اے لیکنگ بکٹ. نیکی کر کے ضائع ہو رہا ہے پورا. یہ سامنے والا جس کو دیا جاتا ہے وہ دے کر، پی کر ہو، کھا کر ہے، خوش ہو کر دعا کرنا، وہ ایسپیکٹ میں جانا ہے، رادر دین لیکن یہ کیوں کرتی ہے، یہ اس طرح کیوں کرتا ہے، یہ کس لیے یہ ہو رہا ہے، آئی ڈونٹ وانٹ دس ون. یہ نا جتاتی رہتی ہے، یہ اس طرح مجھے بہیو کرتی، یہ کھانا اس طرح لے کر آتا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا، ایک اذیت کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. اگر پیسے بھی دیتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسہ کیسے دیتے تھے؟ خوشبو کر کے، خوشبو لگا کے، اور جب دیتے ہیں آسرے سے دیتے ہیں، جہاں پہ سامنے والے کو اتنا، مطلب دینے والے کو ہی شوڈ ناٹ فیل بیڈ. اس لیے بولتے ہیں جب آپ لوگ انڈیا میں بھی پیسے دینا سمجھتے ہیں، منتھلی وائز کسی نہ کسی کو ہیلپ کرنا سمجھتے ہیں، تو ڈو اٹ ان ورڈ. آپ کے بھائی کو بول کے، اچھا تم جو ہے نا یہ انکل کو ہو یا آنٹی ہو، یہ جو بیوہ عورت ہو یا ان کو پیسہ ہے نا، تم لے کے جا کے دو. اب وہ انسان کیا کرے گا؟ جا کے پیسے دیتے. پیسے جب انسان دیتا ہے، ہی از اپر ہینڈ. لینے والا مجبوری میں جو انسان لیتا ہے نا، اس کا بولتے نا، اس کی عزت از امپورٹینٹ، اس کے ایموشنس آر امپورٹینٹ، کس طرح سامنے والا دیتا ہے از امپورٹینٹ. تو بیسٹ تھنگ جو انسان کو دینا آپ سمجھتے ہیں، چھپکے سے دے دیں آپ.
آپ خود دیں, اٹ از بٹوین یو اینڈ ہم, تھرڈ پرسن کیوں لائیں؟ اگر وہ انسان کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ بولیں آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے تو نمبر دے, میں ایوری منتھ میں آپ کو یہ ہیلپ کروں گا, I'll do it. اپنے حد تک رکھیں, آپ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو دینے والا ہے پوری دنیا کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اور لینے والا ہے عزت سے لے رہا ہے, وہ اس کے عزت برقرار رکھے ہیں, آپ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں, جتاتے نہیں ہیں, اس کو محسوس ہونے نہیں دیتے. اور خاص کر رشتے دار ہے تو نارمل وے میں بہیو کرتے ہیں, نارملائز وے میں بات چیت ہوتا ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. جب آپ ایک کا خیال کرتے ہیں, ایک کو ہیلپ کرتے ہیں, وہ ہیلپ کرتے جتاتے ہوئے, اچھا بھائی کو دے رہی ہوں میں, بھائی تمہیں دے دے گا, تو یہ بھائی کس طرح جا کر دے گا, یہ یا میرے رشتے دار جا کے کس طرح دے گا؟ وہ 4 چیزیں بتا کر جتا کر دے کر آئے گا. تو لینے والے کی تکلیف کیسے رہے گی؟ آلریڈی وہ غریب ہے, آلریڈی مجبور ہے, آلریڈی وہ پریشانی میں گزر رہا ہے. سچویشن کیسا بھی ہو سکتا ہے, آل آف سڈن جاب چلے جاتی ہے, آل آف سڈن کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, آل آف سڈن لیکن وہ ایک انسان جو ہے ہٹا کٹا انسان مریض بن جاتا ہے, بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے, آل آف سڈن لیکن وہ جسم کے کوئی پارٹ نہیں چلتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم دینے کا طریقہ میٹرز. ارے بیچارہ وہ تو یہ ہے نا, ارے بیچاری اس کی حالت ایسے ہے, اس کی نصیب ہی پھٹی ہے, ارے بیچاری, اس طرح دینا از غلط. دینے کا طریقہ دیکھیں, رائٹ. سامنے والا جب ریسیو کرتا ہے اس کا کیفیت کو دیکھیں. بولتے ہیں نا ریئل ہیپینس وین یو گیٹ از وین یو آر گوئنگ ٹو گیو سم ون آلسو. اس کو تسلی ملتی ہے, وہ خود آپ کو میسج کرتا ہے کہ الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا, ریئلی فیلڈ ہیپی اینڈ جسٹ دعا. آپ اس کا دل کے چھوئے ہیں نا, وہ امپورٹنٹ ہے. دل کو چھونا از امپورٹینٹ. جب آپ دیتے بھی ہے, سامنے والا کو نیڈ ہے کیا, اور وہ خوش ہوا ہے کیا, اس کا دل کو آپ چھوئے ہیں کیا, دیٹ از امپورٹینٹ. رادر دین دے کر اس کو نیچا دکھانا, یا میرے پاس ایکسٹرا ہے تو دے دینا, ہائی میں کیا کروں, یہ سب یہ چیزیں, آل دوز تھنگس شوڈ ناٹ بی دیئر. بی ویری ویری کیئرفل کہ آپ کس طرح دیتے ہیں, لینے والا کون ہے, کس طرح لیتا ہے, اور اس کی عزت برقرار ہے یا نہیں, اس کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں ہے. اب یہاں پہ خرچ کرو, میں دیتی جا رہی ہوں, دیتے کس انداز سے آپ دے رہے ہیں, کتنا تکلیف سامنے والے کو محسوس کرا رہے, ذلت محسوس کرا رہے کیا, انکمفرٹ محسوس کرا رہے کیا, اریٹیشن محسوس کرا رہے کیا, غصہ محسوس کرا رہے کیا, واٹ از the thing that you are making him do it. وہی بولتا, تھوڑے لوگ تو ایسا رہتے ہیں کہ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے, میں صرف چٹنی, روٹی چاول یا یہ چٹنی کھا کے میں زندگی کروں گی, لیکن یہ دیکھ کر یہ وہ جو چالیں ہیں نا, یہ بالکل نہیں پسند مجھے. بریانی دے کر بتانے والا انسان, یا لیکن وہ اس طرح یہ کرنا, ویسے ضرورت ہی نہیں ہے. عزت کی زندگی, چاہے وہ 2 روٹی کیوں نہ ہو, ہر ایک انسان عزت کی زندگی پسند کرتا ہے. اس عزت کو ایز اے مسلمان, اس کی عزت کرنا, اس کی عزت اور آبرو پہ آنچ آنے نہ دینا, اس کا عزت برقرار رکھنا از امپورٹینٹ. عزت ڈزنٹ مین کہ ہے نا کوئی اٹھا کے چلے جانا, یا بے عزت ہو جانا, یا لیکن وہ بدنامی ہونا. اٹ از ناٹ دیٹ ون آلویز. کسی کو نیچا دکھانا وہ بے عزتی ہے, کسی کو ہے نا حقیر سمجھنا بے عزتی ہے, جتانا بے عزتی ہے. ہر وہ چیز اٹ از آر ریسپانسبلٹی. کا کوئی انسان آپ سے, دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ, اے جنرس پرسن. ایک انسان جو جنرس ہے, حق والا انسان ہے, اور خاص کر عدل والا انسان ہے, وہ ہر وہ چیز دیتا ہے. یس, آج میں دے رہا ہوں کیونکہ اس کی مجبوری ہے تو میں ہیلپ کر رہا ہوں, نیکسٹ ٹائم میری مجبوری ہے تو وہ مجھے ہیلپ کرے گی, نو پرابلم. ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ بنایا اس لیے, مجھے ایک ہنر دیا ہے, سامنے والا اس کو بھی ہنر دیا ہے, میں ایک میں اچھی ہوں, سامنے والا دوسرے میں اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایکول بنایا ہے, الگ الگ ہنر میں بنایا ہے. یہ سوچ از ویری امپورٹینٹ. حقیر جب سوچتے ہیں دوسروں کو تو آٹومیٹکلی ایوری تھنگ گوز آف. نیکیوں کو بچائیں گرلس, اپنی نیکیوں کو مشکل سے کماتے ہیں, بچائیں ان نیکیوں کو, ٹھیک ہے. ذمہ داریاں لینا سوچیں, ذمہ داریاں لیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم دوسری چیز از واٹ, انتظار نہ کریں کہ کوئی آئے گا, کوئی کرے گا, کوئی چینج لے کر آئے گا. نہیں, آپ میں وہ چینج آنا ہے. تیسری چیز, لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہونا سٹاپ کریں, خود ایکشن کرنا سٹارٹ کریں, اور بہانے بنانا سٹاپ کریں. ہر چیز کے لیے بہانہ, اب یہ کیوں ہوا ہے تو اس لیے یہ بہانہ ہے, وہ بہانہ ہے. بہانے بنانا سٹاپ کریں. اگر نہیں ہوتا ہے تو کلیئرلی بول دے, آج نہیں, آج میں ریسٹ لوں گی, آج کلیئرلی بول دے. بہانے مت کریں, دیٹ شوڈ ناٹ بی دیئر. اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ میں اللہ تعالیٰ جو یہ بلیسنگز دیا ہے نا, جو نعمتیں دی ہے, ہر وہ نعمت کو پہچانیں,
اب اس میں کون سے چیزیں اللہ تعالیٰ مجھے دیا ہے، چاہے وہ اسکلز بھی ہو یا مال دولت ہو، عقل ہو، جو بھی دیا ہے وہ چیز میں خرچ کروں گی، چاہے وہ کھلے عام بھی کروں گی، چھپا کے بھی کروں گی میں، اور لوگوں کو انفلوئنس کروں گی، اچھے کاموں کے لیے میں لوگوں کو ابھاروں گی. دس ہیز ٹو بی دیئر. دوسری چیز، اگر مجھے بات کرنا ہے تو میں حق کے بارے میں بات کروں گی، ادر وائز میں کوائٹ رہوں گی، ایسے ویسے بات نہیں کروں گی جہاں پہ لوگوں کا دل دکھے. اور ایٹ دا سیم ٹائم میں جو ہے ڈرپوک یا ڈرنا یا پیچھے رہنا یا لوگ بات کریں گے تو کافی ہے، میں کچھ نہیں، یہ لیزینس، یہ ایکٹیویٹی میں نہیں کروں گی. میں اپنے آپ کو بدلوں گی، میں لوگوں کے لیے ایک مثال بنوں گی. دس شوڈ بی دا چینج ان یو. اوکے. اب یہ بھی چیک کریں کہ آپ لوگوں کے پاس رہتے ہیں، کیا وہ انسان کیسا محسوس کرتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ہے تو ایک انسان محسوس کرتا ہے کہ ہاں مجھے ایک دم اچھا انرجی آئی ہے یا مجھے بہت اچھا لگا ہے، ایک فیل گڈ فیکٹر ہے. اگر لوگ کہتے ہیں نا آپ آ رہے ہیں تو ایک فیل گڈ فیکٹر ہے، ایک ہیپینس ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، چاہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے یا کمفرٹ ملنا ہو یا خوشی ہو یا جوکس بول رہے یا آپ ہنس رہے، دل خوش کر رہا ہے انسان، آ رہا ہے مجھے مسکراہٹ دے کے جا رہا ہے. ایسے انسان بنو گے، یا وہ انسان کہ اب یہ آیا ہے میرا دماغ چاٹے گا، میرا جو انرجی ہے پورا انرجی ڈاؤن کر دے گا ہمیشہ، جو ہے بولتے نا فیو سیٹ آف پیپل آر دیر، وہ ہمیشہ صرف مطلب کیا بولتے ہیں برائیوں کے بارے میں ہو، یہ ہو گیا ہے وہ ہو، اچھی بات ہی نہیں آتی ہے منہ سے. یہ ہو گیا ہے، وہاں پہ گر گیا ہے، یہ مر گیا ہے، یہاں پہ زلزلہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا. ہر ٹائم ڈسٹرکشنز کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں، ارے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ڈسٹرکشنز. اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشنز کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے. یس، آج معاشرے میں جو ہو رہا ہے ڈسٹرکشنز بات کریں، بٹ کنسٹرکشنز کے بارے میں بھی بات کریں. جب ہم جب نیوز دیتے ہیں برا، مطلب یہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا، یہ ہو گیا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پازیٹیو ٹاکس بھی کریں کہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھا ہے، اس کو بہترین وے میں استعمال کرنا ہے. دیٹ از اگین اے لیسن فار اس. ان کا انتقال ہونا از نتھنگ بٹ لیسن. یہ پازیٹیو سوچ دو بھی یہ کریں، ایکولائز نیوٹرلائز کریں، دیٹ از امپورٹینٹ. ادروائز یہاں پہ یہ مر گیا ہے، وہ مر گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہائے اللہ قیامت آ گئی ہے اب کیا کریں، پورے جگہ بربادی بربادی ہے، فتنہ پھیلتے جا رہے، ہائے اللہ کیا کرے. یہ ایسپیکٹ ایک ہے، اس کو کس طرح ایز ایک بولتے نا آپ کی سوچ، آپ ایک جنرس پرسن ہیں، آپ عقل والے انسان ہیں، تو وہ سوچ کو آپ تبدیل کرتے، مجھ میں تبدیلی کیا آنا ہے. یس، یہ سب ہو رہا ہے تو قرآن کو پکڑنا. یہ سائنس ہے کہ آخرت آنے والی ہے تو عبادت کو انکریز کرنا ہے، سب کو علام کرنا ہے کہ عبادت کو انکریز کرے، اللہ کو پکڑیں، توحید کو پہ رہے ہمیشہ. د سیم ٹائم جو ہے یہ کہتے ہیں نا ہر وہ چیز کا خیال کریں، فتنوں میں نہ جائیں، اس پہ مت جائیں، اپنے آپ کو یو ول الرٹ یور سیلف، you will alert your family members, you will alert your relatives. That positiveness has to be there rather than یہ ہو گیا باہر مت جاؤ، یہاں پہ ہو رہا ہے اللہ پتہ نہیں کون کب مرنے والا ہے. instead of that one، آج تو زندگی دیا ہے یا رب، اس کے لیے شکر، الحمدللہ آج میں زندہ ہوں تو میرا کرنے کا کام کیا ہے. I'll start working on that one. That is a motivation that you are going to do to your own self as well as to your family members. یہ امپورٹنٹ رہنا چاہیے. دوسری چیز یہ دیکھیں، میرا پریزنس میں لوگ فائدہ مند بنتی ہوں میں لوگوں کو، یا لوگوں کا خون چوستی ہوں، یا لوگوں کو ڈرین کرتی ہوں، لوگوں کا انرجی ڈاؤن کرتی ہوں، لوگوں کو مورال ڈاؤن کرتی ہوں. جو انسان خوش ہے انسان، میں وہ انسان کو میں جا کر وہ انسان کو مطلب تکلیفوں میں ڈال دیتی ہوں، مطلب نیگیٹیوٹی میں ڈال دیتی ہوں. میرا پریزنس اس انسان پہ کیسا انفلوئنس ہوتا ہے ریئلی میٹرز. یا آپ ویسے انسان بنتے ہیں جو انسان کو ہے اپلفٹ کرتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، اگر وہ ڈاؤن ہے تو اس کو بھارتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، ایوری تھنگ ول گو آن ویل، اس کو پازیٹیو باتیں کر کے دین کے بارے میں ہو، دنیا کے بارے میں، اخلاق کے. دیکھیں یہ کوالٹی امیزنگ کوالٹی، یہ کوالٹی مجھ میں نہیں ہے جو آپ میں ہے. آپ میں وہ خاصیت یہ ہے کہ آپ میں یہ ہے کوالٹی. کبھی بولے ہیں کسی کے بارے میں اس طرح؟ پازیٹیو ٹاک کریں، بیکاز ہر ایک سامنے والا کہتا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ ہر چیز ہے آپ کے پاس، ہر چیز ہے، یو آر دی بیسٹ. تو وہ انسان کو محسوس کر رہے ہیں کہ دیز آر دا ہڈن کوالٹیز دیٹ از دیئر ان یو وچ آئی ڈونٹ ہیو.
آپ میں خاص کر ایک یہ ہے دیٹ از صبر. آپ میں ایک خاص چیز جو ہے وہ لوگوں کا دل جیتے ہیں. آپ میں وہ خاص چیز یہ ہے تو آپ کمپلین نہیں کرتے. آپ میں وہ خاص چیز میں دیکھی ہوں کہ ہر چیز کو مسکراہٹ میں ہی آپ جو ہے یو فنش اپ. آپ میں وہ خاص چیز دیکھی ہوں میں، آپ لڑاکو نہیں ہے، آپ لڑتے نہیں ہیں. آپ میں وہ خاص چیز دیکھی ہوں، آپ آرگیومنٹ نہیں کرتے، چپ چاپ ہو جاتے ہیں. آپ میں وہ خاص چیز دیکھی ہوں، سب کے لیے آپ فائدہ مند ہے. آپ میں ایک خاص چیز دیکھی ہوں، آپ کے گھر کوئی بھی آتے ہیں ہمیشہ خوش رہتا ہے کہ ہاں مجھے جو ہے میں یہاں پہ ہوں، کچھ بھی یہ نہیں، کنڈیشنز نہیں رکھتے. جو انسان گیسٹ آتے ہیں اس کے لیے کنڈیشنز نہیں رکھتے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہاں پہ نہیں وہاں پہ نہیں، کنڈیشنز نہیں رکھتے. آپ میں وہ خاصیت دیکھی ہوں جہاں پہ آپ لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں، لوگوں کے خیر خواہ ہیں. These are the qualities. Imagine کرے when I'm talking about this thing, one person's picture would be running in a mind. Be that person. اب میں بول رہی ہوں میں one person's picture is running in my mind. The things, yes. اب وہ انسان کہتا ہے کہ میں تو عام ہوں، کچھ ہے ہی نہیں، لیکن وہ خاصیت ہے، وہ دیکھنے کی نظر ہے، رائٹ؟ تو آپ خاص ہیں. میک اے پرسن فیل دیٹ یو آر ویری ویری اسپیشل. میک اپ یہ مت سوچیں کہ میں کچھ بول دوں گی تو سر پہ چڑھ کے ناچے گی. اٹ از ناٹ دیٹ ون. جس کا حق ہے نا، خاصیت ہے، وہ بیان کرے. تعریف کرنا بھی ضروری ہے، ایکسٹریم نہیں ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو بتانا بھی ضروری ہے واٹ یو آر. اس میں آپ میں خوبیاں یہ ہے، اس کو اور سنواریں، اس کو اور یہ کریں. So that is very very important girls. Okay, تو آپ کا presence لوگوں کے زندگی میں کس طرح چینج لاتا ہے، that is very very important. کیا آپ ایک generous person بنتے ہیں یا at the same time لیکن اس طرح غلام جیسا بنتے ہیں، that is very important. ٹھیک ہے، اور that's it. یہی points I think I would like to share with you all. ٹھیک ہے، end of the things میں انشاءاللہ ہم ایکٹیویٹی جیسا یہ کریں گے جہاں پہ کس طرح جو ہے we are going to uplift ourselves. اب سمپل چیز اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ حق کا ساتھ دے، باطل کا مت کریں، توحید پر ہیں اور شرک نہ کریں. شرک از اگین لیکن غلط کامیں مت کریں. شرک کا اگزامپل کس سے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایک ڈم انسان، مطلب جو گونگا ہے وہ انسان کو کس سے، بت اور گونگا انسان کو، بتوں کو اور گونگا انسان کو کس سے کمپیئر کیا گیا ہے؟ شرک سے. توحید سے کمپیئر کون ہوا ہے؟ توحید ٹاکس اباؤٹ ایک نیک انسان جو ہے نا خرچ کرتا ہے لوگوں پہ جو اللہ تعالیٰ دے. اس میں فریڈم آف چوائس ہے، لیکن ہٹ گرمی نہیں ہے، اس میں تکبر نہیں ہے. اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، چھپا ہو یا مطلب اوپنلی. ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو عدل و انصاف والا پرسن. عدل و انصاف والا پرسن میں اللہ تعالیٰ بھی عدل انصاف کرتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم حق کی بات کرنا، خرچ کرنا، ہر چیز دینے والا ہے. تو انسان جو ہے دیز آر دا کوالٹیز جو ہم میں آنا ہے، نہ کہ مجھے بت کی طرح بننا ہے، نہ کہ مجھے جو یہ بولتے ہیں نا گونگا انسان کے جیسا بننا ہے، نہ کہ مجھے ایک ڈرپوک سلیو غلام کی طرح بننا ہے. اپنے آپ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں. ٹھیک ہے، کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہ سورۃ ہود کی 24 نمبر آیت ہے. اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی آیات میں کافروں کی حالت اور ان کے انجام کو ذکر کیا ہے. آیت 18 میں آتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا. ظالموں پر اللہ کی لعنت. اسی طرح سورۃ ہود کی آیت نمبر 23 میں اس آیت سے جو ہماری مثال ہے، اس سے بالکل پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کا انجام اور حال کیا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی کی، وہی جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حال کو بیان کیا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی حالت کو بیان کیا اور ان کا انجام بتایا. اور یہاں یہ لفظ اخبتو جو ہے یہ بڑا قابل توجہ ہے. خبت کہتے ہیں وادی کو، یعنی پہاڑ ہوتے ہیں نا اس کے آس پاس اونچے، اور وہ بیچ میں
ممہد ہوتی ہے یا یعنی ہموار ہوتی ہے، بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، عاجز ہوتی ہے، دو طرفہ پہاڑوں کے بیچ میں بالکل بچھی ہوئی ہوتی ہے. تو مومن بھی ایک طرح سے اپنے رب کے سامنے بچھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر تواضع ہوتی ہے، اس کے اندر عبادت کی خو ہوتی ہے. تو ان دو باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی تاکہ لوگ توحید اور شرک کے فرق کو اچھی طرح سمجھ جائیں. مثل الفریقین، دو فریقوں کی مثال. فریق اس جماعت کو کہتے ہیں جو دوسروں سے الگ ہو. فرق یعنی ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہے. جیسے آتا نا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کہ اہل کتاب میں سے ایک فریق ایسا ہے جو کتاب کو زبان سے مروڑ کے پڑھتے ہیں. تو مثل الفریقین، دو فریقوں کی مثال، ان کا حال کون ہے؟ وہ دو، مؤمن اور کافر. کیسے ہے؟ کل اعمی والاصم، جیسے اندھا اور بہرا ہو، اور دوسری طرف والبصیر والسمیع، دیکھنے اور سننے والا ہو. اعمی کا لفظ جو ہے یہ عمیون سے ہے، عین میم یا اس کا روٹ ہے. یہ بصارت اور بصیرت دونوں قسم کے اندھے پن کے لیے بولا جاتا ہے. جو شخص بصارت کا اندھا ہو اس کے لیے صرف اعمی، اور جو شخص بصیرت کا اندھا ہو اس کے لیے اعمی اور عمیون دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. آیت کریمہ میں آتا ہے نا ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، یعنی بصارت کا اندھا ہونا مراد ہے. لیکن جہاں پر بصیرت کے اندھا پن کی بات آتی ہے قرآن مجید میں، تو آپ دیکھیں وہاں لفظ امیون آتا ہے، سمن بکمن امیون. سورۃ المائدہ میں بھی وعموا وصموا، اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، یعنی ان کی بصیرت جاتی رہی. اور اسم وہ ہوتا ہے جس کی سماعت کی حس نہ ہو، یعنی جو سن نہ سکے. لیکن مجازن ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو حق کی بات نہ سنے، نہ اسے قبول کرے بلکہ اپنی مرضی کرے. تو قرآن مجید میں آتا ہے سمن بکمن امیون، تو یہاں مراد کیا ہے؟ حق بات نہیں سنتے، یہ نہیں کہ کانوں سے بہرے ہیں. اور بصیر کا لفظ بصر سے ہے، جیسے آتا ہے کلمح البصر، آنکھ جھپکنے کی طرح. وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پھر گئیں. اسی طرح قوت بینائی کو بصر کہہ لیتے ہیں، دل کی بینائی پہ بصر اور بصیرت دونوں لفظ بولے جاتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ اٹھا دیا تو آج تمہاری نگاہ بڑی تیز ہے. پھر ہے السمیع. سمیع کا لفظ سمع سے ہے. سمع کبھی مصدر کے معنی میں آتا ہے یعنی سننا، اور کبھی اس سے خود کان مراد لیا جاتا ہے، یعنی سمع سے مراد کان. جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی. اور کان میں ایک ایسی قوت ہوتی ہے جس سے آوازوں کو سمجھا جا سکتا. آواز کیا ہے؟ کچھ نظر آتی ہے کہیں کوئی چیز؟ کتنی حیرت انگیز چیز ہے نا. ہمارے منہ سے کچھ نکلتا ہے جسے ہم خود بھی کان کے اندر اس صلاحیت کی وجہ سے سن سکتے ہیں جو اللہ نے اس کو دی ہے. تو وہ بھی ایک ہڈی ہی، یعنی جس طرح باقی جسم بنا ہے وہ بھی، لیکن ہمارے ہاتھ سن نہیں سکتے، ہماری آنکھیں سن نہیں سکتی، کان سن سکتے. کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تو بہرحال کبھی یہ لفظ مصدر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلاً انہم عن السمع لمعزولون، کہ وہ سننے سے الگ کر دیے گئے ہیں. او القى السمع وهو شہید، یا دل سے متوجہ ہو کے سنتا ہے. کبھی سمع کے معنی میں فہم اور تدبر بھی آتا ہے اور اطاعت بھی آتی ہے. سنا تم نے، ہم کہتے ہیں سنا تم نے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی مانو گے تم. تو یہاں کافر یا مشرک کا حال اندھے سے اور بہرے سے مثال دی گئی ہے، اور اس کے برعکس مومن جو ہے وہ بصیر اور سمیع ہے. اب آپ دیکھیے اس شخص کا حال کیا ہوگا جو نہ دیکھ سکے نہ ہی سن سکے اور پھر نتیجتاً بول بھی نہ سکے. وہ کیا ہے؟ بت کا بت ہے نا، اس کو کچھ پتا نہیں. یہی مثال ہے بتوں کی. اس کے برعکس مومن جو ہوتا ہے وہ سلامتی والی نظر رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، یاد رکھنے والے کان رکھتا ہے، اذن واعیہ رکھتا ہے. یعنی وہ جو کائنات میں دلائل دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں، تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ہے کوئی جس نے ہمیں پیدا کیا، اور وہی ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا معبود ہے. یعنی جتنے بھی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں وہ دیکھتے ہیں وہ ان کو سمجھ جاتے ہیں، اور پھر وہ صحیح معنوں میں اسلام لاتے ہیں. اس کے برعکس وہ شخص جو نہ سنتا ہو نہ دیکھتا ہو، وہ کیسے ایمان لائے گا؟
اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. بول بول کے نشانیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، لیکن اس کو نظر نہیں آتی، اس کو نظر نہیں آ رہی. ایک چیونٹی اور ایک پتے کو پتا ہے کہ اس کا خالق کون ہے، لیکن اس بہرے اور اندھے کا حال یہ ہے کہ اس کو کچھ پتا نہیں. حل یستویان مثلا، کیا مثال کے اعتبار سے دونوں برابر ہو سکتے؟ یہ دونوں کردار ایک جیسے ہو سکتے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی یہاں حمزہ استفہام اور انکار کا ہے، یعنی تم نصیحت نہیں پکڑتے. تو مطلب یہ ہے کہ کفر اور ایمان میں ان دونوں گروہوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو نابینا ہو اور دکھائی نہ دیتا ہو، بہرا اور سنائی نہ دیتا ہو، اور اس کے برعکس دوسرا جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے. یہی حال کفر اور ایمان کے گروہ کا ہے. کافر نہ دیکھتا ہے، نہ اس کو پکارنے والے کی آواز سنتا ہے. مومن اس کے برعکس حق سنتا ہے، حق قبول کرتا ہے. اور یہ مضمون قرآن مجید میں کئی بار بیان ہوا ہے. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. پھر اسی طرح دونوں گروہوں کا انجام بھی ایک جیسا نہیں. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی دراصل کامیاب ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. تو بہرحال ان ساری مثالوں سے جو بات سامنے آتی ہے، جو بات واضح ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، وہ اور اس کی مخلوق یا غیر اللہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہت ہے. پھر یہ کہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. سورۃ الفرقان کی آیت ہے. وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا پورا اندازہ. پھر یہ ہے کہ مخلوق کو بناتے وقت بھی اس کا کوئی شریک نہیں تھا، یعنی اپنی صفت خالق میں بھی وہ بالکل اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الکہف میں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. میں نے نہ انہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں حاضر کیا، یعنی ان کو دکھایا بھی نہیں، کہاں یہ کہ ان کی مدد ہوتی، اور نہ خود ان کے اپنے پیدا کرنے میں. جب ہم ماں کے پیٹ میں پل رہے تھے تو ہمیں کچھ ہوش ہے؟ کچھ پتا نہیں. نہ ہی گمراہ کرنے والوں کو میں بازو بنانے والا تھا. تو بات یہ ہے کہ غیر اللہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. ایک جگہ پر آتا ہے والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر، یعنی اللہ کے سوا تم جس کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں. حقیقی خالق کون ہے؟ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. بہت بلند اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لے گا، آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ زمین آسمان کے خزانوں کا مالک بھی وہی ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کی مالک ہے اور نہ نفع کی، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تکلیف دور کرنے کا مالک بھی وہی ہے، کوئی بت کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. آپ ان سے کہیے ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ تم سے نہ تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز روک دے تو اس چیز کو کوئی دے ہی نہیں سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له.
جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اسے کوئی کھولنے والا نہیں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے زبیر کی ماں، اے نبی کی پھپھی، اے فاطمہ بنت محمد، تم سب اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم دونوں جو چاہو مجھ سے میرے مال میں سے مانگ سکتی ہو. تو اللہ اور غیر اللہ برابر نہیں. یہ ساری صفات خالق، مالک، مدبر اور معبود ہونے کی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. حاجت روا، مشکل کشا صرف وہی ہے. جتنے بھی مخلوق ہیں غیر اللہ ہیں، وہ اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں. اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں. یعنی جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اور جو اس کا انکار کر دیتا ہے اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے. ان کی عقل سمجھ بھی برابر نہیں، ان کی زندگی اور موت برابر نہیں. سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون. ان کا جینا اور مرنا کیا برابر ہوگا؟ برا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. مومن کی زندگی کیا؟ حیات طیبہ. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. اس کے برعکس کافر کی زندگی کیا؟ معیشتا ضنکا. ومن اعرض عن ذکری فان لہ معیشتا ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. مومن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر. ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت کے گھر تو بہت ہی بہتر ہے. لیکن غیر مومن کے لیے دنیا میں اگر کچھ تھوڑی بہت نعمتیں ہیں تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. مومن دل کی کشادگی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، شرح صدر کے ساتھ. غیر مومن گھٹے ہوئے سینے کے ساتھ. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. مومن زندہ انسان کی طرح ہے، کافر مردہ انسان کی طرح ہے. مومن دل کی کشادگی رکھتا ہے، غیر مومن سینے کی گھٹن کا شکار ہے. ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں. لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة. غیر مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے. ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا. یعنی غیر مومن کے لیے مال اور اولاد دنیا کی زندگی میں بھی عذاب بن جاتے ہیں. وتزهق انفسهم وهم كافرون. اور اس حال میں جانیں نکلتی ہیں ان کی کہ وہ کفر کر رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگ. ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اپنا سب کچھ اللہ کو سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سہارے لیتے، چاہے وہ انسان ہو، بت ہو، کوئی بھی ہو. بہت واضح فرق ہے ان دونوں میں. ہم سب کو اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم کسی بھی مشکل میں، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی ضرورت میں کس کی طرف دوڑتے ہیں، کس کا سہارا لیتے ہیں، کون سب سے پہلے یاد آتے ہیں، کس کو سب سے پہلے پکارتے ہیں، کس پر ہمارا یقین اور بھروسہ ہے. تو پہلا انسان ہی توحید پر ہے، جو صرف ایک اکیلے رب العالمین کو پکارتا ہے اور اسی پہ توکل کرتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، ہر خیر کو اس کی طرف سے سمجھتا ہے اور اسی کی طرف واپس جانے کی اور اس سے ملاقات کی تیاری کرتا ہے اور اس کے دیدار کا شوق رکھتا ہے. اور دوسرا جو ہے اس کے کئی معبود ہیں، ہر ایک کو خوش کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو یہ فرق اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ کون کس کو زیادہ اہم سمجھتا ہے، کون کس کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے. یعنی اب میں بتوں سے ذرا نیچے بھی اتر کے آ رہی ہوں. ہمیں بھی اپنی زندگی میں توحید کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے نزدیک کون زیادہ اہم ہے، کون کس کی عظمت سے زیادہ متاثر ہے، کون کس سے زیادہ امپریسڈ ہے، کون کس کو اپنی زندگی میں بہت بڑا مقام دیتا ہے جو کہ دراصل اللہ کا ہونا چاہیے، کون اللہ کی بڑائی میں جیتا ہے اور کون بندوں کی بڑائیوں میں جیتا ہے، کس کی محبت سب سے زیادہ اللہ کے لیے ہے، کس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی یاد ہے اور کس کے دل میں دنیا بھری ہوئی ہے، کون ہے جس پر سے بہت اللہ ہے اور کون ہے جس کی زندگی بکھری ہوئی ہے، کون ہے جو اللہ ہی کے لیے سب کچھ اختیار کرتا ہے.
اور کون ہے جو اس کے برعکس کام کرتا ہے، جس کے دل میں غیر اللہ کی عظمت زیادہ ہے، خواہ وہ سورج چاند ہو یا پھر بت ہو یا قوم کے بزرگ ہوں، چاہے کوئی اور انسان ہو، لیڈرز ہوں، تو وہ غیر اللہ ہی کے درمیان گھومتا پھرتا ہے، انہی کی یاد میں تڑپتا ہے، اس کا غم اور خوشی سب کچھ انہی چیزوں سے وابستہ ہے. جبکہ اللہ کو ماننے والے کی زندگی کی ہر چیز کی ڈائریکشن اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق وہ چلتا ہے. یعنی ایک مومن جو ہوتا ہے نا، جو واقعی اللہ کو مانتا ہے اور غیر اللہ کو ایک طرف رکھتا ہے، وہ شادی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، لین دین ہو، مال خرچ کرنا ہو، بات کرنی ہو، ہر معاملے میں یہ دیکھے گا میرے رب نے مجھے کیا بتایا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور غیر اللہ یہ دیکھے گا کہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کون مجھ سے کیا چاہتا ہے. ایک وہ ہے جو اللہ کی نظروں میں بڑا بننے کی یا ایک مقام حاصل کرنے کی فکر میں، اور ایک دنیا کی نظر میں بڑا بننے اور لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی فکر میں ہے. تو کرنے کے کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے حنیف مسلمہ ہو جانا چاہیے، یکسو مسلمان ہو جانا چاہیے. وما کان من المشرکین، شرک سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی سے دعا، اللہ ہی کے آگے عاجزی. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا، دعائیں اس سے مانگنا، ہدایت اس سے مانگنا، اپنی زندگی کی ہر ضرورت اس سے مانگنا. بھوکے ہیں تو کھانا اس سے مانگنا، لباس نہیں تو لباس اس سے مانگنا، گناہ کا بوجھ ہے دل پہ تو بخشش اس سے مانگنا، ہر نفع نقصان کا مالک اس کو سمجھنا، ہر معاملے میں اسی کی طرف پلٹنا اور رجوع کرنا، اسی پہ بھروسہ کرنا، اسی کا سہارا لینا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج میں جب صبح اٹھی فجر کی نماز کے لیے کھڑی ہو رہی تھی تو میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی کی لہر آئی. تو ان کا اللہ تعالیٰ خیر کرے، کیا چیز ہے. بس دعا کر لی کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف عافیت رکھنا، خیر کی خبر ہو، خیر ہو. تو بہرحال میں پڑھ رہی تھی تو اچانک مجھے میسج آیا کہ اسما، تیمیہ، مریم، ان تینوں کے جو استاد تھے قاری عبد الباری، ان کی وفات ہو گئی. بہت صدمے والی خبر تھی کیونکہ ان کے ہم پر بہت احسانات تھے. صرف یہ ان تینوں کے استاد نہیں تھے، یہ الہدیٰ بننے سے پہلے ان تینوں نے ان سے قرآن پڑھا تھا، اور یونیورسٹی میں وہ ملازم بھی تھے اور قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے. تو جب الہدیٰ شروع ہوا تو مجھے تو مینجمنٹ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا، میں تو ظاہر پڑھنے پڑھانے سے ہی تعلق رکھتی تھی. تو میں جو کہ یونیورسٹی کی ویمن سیکشن کی انچارج تھی تو انہیں میرا اسسٹنٹ بنا کے بھیجا گیا تھا یونیورسٹی کی طرف سے. تو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر تو اور بہت سی صلاحیتیں ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے بچوں کو پڑھا دیں. تو خیر بہت عزت کے ساتھ انہوں نے، اور بہت ہم نے بھی ان کو بہت عزت دی، انہوں نے بھی بہت اچھے طرح پڑھایا. اور اس کا آپ نتیجہ دیکھتے ہیں تینوں کی قرات میں الحمدللہ کہ کتنی عمدہ طریقے سے، یعنی شاگرد جو ہوتا ہے وہ استاد کا عکس ہوتا ہے. تو مجھے یہ خواہش ہوئی جب پھر الہدیٰ شروع ہوا تو ان سے میں نے دوہرا فائدہ اٹھایا. ایک تو مینجمنٹ میں، کیونکہ ایڈمیشن کیسے کرنا ہے، اس کی سارے ڈاکیومینٹس، پالیسی وغیرہ لکھنا، اشتہار دینا اخبار میں، یعنی کہ ان کو اپنے پارٹ ٹائم ہائر کر لیا الہدیٰ کے مینجمنٹ کے کاموں کے سلسلے میں. دوسری طرف تجوید پڑھانے کے لیے پھر باقاعدہ میں نے یونیورسٹی سے اجازت لی کہ ان کو الہدیٰ کے لیے ٹائم دیا جائے. یعنی وہ پھر کیا کرتے تھے کہ صبح یونیورسٹی ٹائم سے پہلے الہدیٰ میں آتے تھے اور پہلی کلاس وہ لیتے تھے. اور اس طرح بے شمار ہزاروں لڑکیاں جو ہیں وہ ان کی شاگرد ہیں، الہدیٰ کی اسٹوڈینٹس. ابھی کوئی 8-10 دن پہلے کی بات ہے یا 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ جو اسلام آباد انسٹیٹیوٹ کی انچارج ہیں ان کا مجھے میسج آیا کہ آج قاری صاحب حفظ کی بچی کا ٹیسٹ لینے کے لیے آئے تھے. ویسے تو الہدیٰ بند ہے لیکن بیچ بیچ میں جیسے اسیسمنٹ کے لیے، تو اسیسمنٹ کے لیے آئے تھے تو میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو انہوں نے آپ کو بہت سلام بھیجا اور بہت دعاؤں کے لیے کہا. تو جب کبھی سلام بھیجتے تھے یہ ضرور کہتے تھے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ 2 ہفتے کے اندر ہی، اب چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا بہت تحقیق کرنے کا کہ ہوا کیا، ان کو کیا ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا کورونا ہوا ہے یا کیا ہوا ہے. 2 ہی ان کی بچیاں تھیں اور دونوں ہی اسپیشل بچیاں تھیں. ایک کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن دوسری ان کی، لیکن بہت محنتی اور بہت ایماندار اور جان لگا کے کام کرنے والے. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنے آثار چھوڑ جاتے ہیں. حقیقت میں انہوں نے اپنے آثار چھوڑے ہیں. الہدیٰ کی بنیادوں میں ان کی اینٹیں ہیں اور تعلیم میں بھی حصہ ہے.
آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. میں بھی دعا کرتی ہوں. ہم دعائیں روز کرتے ہیں تو ان کے ساتھ میں ان کے لیے بھی آج دعا کروں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجات بہت بلند کرے اور ان کے لیے بے شمار صدقہ جاریہ ہو. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنه لا يملكها الا انت. اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما، سب دکھی اور پریشان لوگوں کی پریشانی دور فرما. یا رب العالمین قاری عبد الباری کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ. اللهم ادخلہ الجنة اللهم ادخلہ الجنة اللهم ادخلہ الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جی استاذہ، یہ توحید کی بات اتنی آسان ہے سمجھنی بھی، اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں، کوئی مر گیا ہے بہت بڑا بزرگ تھا، یا کوئی زندہ ہے اور وہ پھونکے مار کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں سب کچھ صحیح کر سکتا ہوں، یا کوئی بھی ہے. اس وقت سارے لوگوں کو کرونا کا کتنا مسئلہ پڑا ہوا ہے، اور سانس، آکسیجن تو ہمارے آس پاس موجود ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت چھین لی تو ہم سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے. بالکل. اور ہم مجبور ہیں کہ ہم کسی